لیکن ڈر جاتے تھے کہا ہاں رسول اللہ کے حضور کو پسند نہیں. جب بات حضور کو پسند نہیں تو ہم کیا کریں. لیکن جناب آپ اندازہ کریں, صحیح روایات کھول کے دیکھیں کہ یہ شرف بھی اللہ نے عورت کو دیا تھا کہ بیویاں کہتی ہیں, حضور کی ازواج مطہرات کہتی ہیں, امہات المومنین کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب بی بی فاطمہ تشریف لاتی تھی قام رسول اللہ, حضور کھڑے ہوئے. اندازہ کریں مقام عظمت کا کہ بی بی فاطمہ آئے, حضور اللہ اگر نبی کھڑا ہو گیا. اور جب حضور بی بی فاطمہ کے گھر میں تشریف لے جاتے قامت فاطمہ, تو بی بی فاطمہ حضور کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی. یہ شرف صرف بی بی فاطمہ کو ملا کہ جس کے لیے محمد مصطفیٰ کھڑے ہو جائے اور وہ حضور کے لیے کھڑی ہو جائے. حتیٰ کہ ایک دفعہ جو حضور تشریف لے گئے تو بی بی فرماتی ہے کہ حضرت علی بھی لیٹے ہوئے تھے, میں بھی لیٹی ہوئی تھی, اور حضور تشریف لائے, ہم جلدی سے اٹھنے لگے, اللہ رسنے کو معاف رہے تو آرام سے لیٹے رہو, بس میں تمہیں اسی طرح خوش دیکھنا چاہتا ہوں. اور آگے حضور درمیان میں بیٹھ گئے. بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ فوجدت برد قدمیہ, حضور کے پاؤں کی ٹھنڈک جو تھی وہ میرے سینے کو محسوس ہو رہی. حضور ایسے بیٹھے نا آلتی پالتی مار کے, تو آپ کے پاؤں ادھر حضرت علی کو لگ رہے ہیں, ادھر بی بی فاطمہ کو لگ رہے ہیں. تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا یہ مقام ہے کہ قام بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے. اور اسی طرح حضور پاک نے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے, سرکار دو عالم رحمت دو عالم رحمت دو جہاں نے فرمایا کہ کمل من الرجال کثیرون لیکن ولم یکمل من النساء الا اربعہ. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مردوں میں بھی بڑے بڑے کامل بھیجے ہیں, لیکن عورتوں میں 4 کامل جو عورتیں گزری ہیں, یعنی جن کے کمال کا خبر کون دے رہے ہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عورتیں کمال والی. صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سی عورتیں, فرمایا ایک تو آسیہ بنت مزاحم, آسیہ بنت مزاحم اور خدیجہ بنت خویلد, اور فرمایا اس کے بعد مریم ابنت عمران اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا, کہ اللہ نے ان کو کمال عطا. یعنی ان میں کون ہے, بی بی آسیہ جو فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم, اور دوسرا مرتبہ جو ہے وہ کس کو ملا, بی بی مریم یعنی ام عیسیٰ علیہ السلام. اور فرمایا کہ خدیجہ بنت خویلد, خدیجہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امہات المومنین ہیں رضی اللہ تعالی عنہا وارضا, اور بی بی فاطمہ الزہرا. اور اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکاوت جو ہے یعنی ذہن, شناسائی, سوچ, پہچان, یہ بڑی دی ہے. لیکن جو مقام اللہ نے دیا تھا اس عورت کو, ایک تو فرمایا کہ یہ مقام ذکاوت جو ہے ملا سیدہ زینب اپنا بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ, اور دوسرا کس کو ملا اخت موسیٰ علیہ السلام ام کلثوم, اور تیسرا کس کو ملا ابنتا شعیب, حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر کی جو بیٹیاں ہیں, اللہ نے جو ان کو زکا دی, جو ان کو علم دیا, جو پہچان دی, فرمایا کہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اسلام, واجب الاحترام بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, عزیز نوجوانوں, آپ کے الحمدللہ اس مسجد مستشفیٰ میں اور ڈاکٹرز فورم میں جو دروس کا سلسلہ ہے اور جس کا عنوان ہے عورت اور اسلام, اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے جو عورتوں کو ذکا, فہم, اصابت رائے سے نوازا ہے, اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. اور اسی لیے میں نے قرآن مبارک کی جو آیت تلاوت کی ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ من عمل منکم, جو آدمی تم میں سے عمل اچھا کرے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت. اللہ نے تفریق نہیں کی ہے کہ اگر مرد اچھا عمل کرے تو اس کو تو بدلہ ملے گا, اور اگر عورت کوئی اچھی اعمال صالحہ کرے تو اس کو بدلہ نہیں ملے گا, یا اس کے ثواب میں کمی ہو جائے گی کہ وہ عورت ہے. من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی, مرد ہو یا عورت, شرط یہ ہے کہ وہ مؤمن,
اللہ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کہ ہم اس کو اس دنیا میں بھی ایک بہتر زندگی دیں گے، اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اس حسن عمل کا قیامت میں بھی ہم بدلہ دیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی کہ یہ مرد ہے یا عورت۔ اسی ضمن میں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں میں بھی کتنی فہم اور کتنی ذکاوت اور کتنی اصابت رائے رکھی ہے کہ کتابوں میں واقعہ موجود ہے کہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، جو مکے کی ایک مالدار اور شرف، حسب، نسب، جمال اور بہت بڑی عزت و عظمت والی عورت ہے، خاتون گزری ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سب سے پہلی شادی جو ہے وہ ابی حالہ سے ہوئی، اور اس سے سیدہ خدیجہ بنت خویلد کی اولاد بھی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری شادی جو ہے وہ عتیق سے ہوئی، اور اس کے بعد جب بی بی صاحبہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئی تو آپ کے پاس چونکہ اللہ نے بہت مال دیا تھا، بڑی امیر اور بڑی ذا مال و حسب عورت تھی، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال کو تجارتی اصولوں پہ لگایا ہوا تھا۔ ایک طریقہ بنایا تھا کہ مکے کے لوگ جو تھے، جو متوسط طبقے کے یا غریب طبقے کے لوگ تھے، ان کو بی بی صاحبہ بلاتی اور ان سے کہتی کہ دیکھو پیسہ میں لگا دیتی ہوں، محنت تم کرو، جو نفع آئے گا آدھا آدھا کرو، تاکہ ایک تو غریب لوگ جو ہیں وہ کسی کام میں لگ جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا اپنا مال بھی بڑھتا رہے، کیونکہ یہ دولت ایسی چیز ہے کہ جب تک یہ گردش میں رہے گی تو بڑھے گی۔ اگر اس کو کسی ایک جگہ پہ روک دو گے تو پھر اسی سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے آپ پانی ہو ایک جگہ روک دیں، آخر کسی نہ کسی وقت اس میں جراثیم، بیماریاں، بدبو، ہوائیں پیدا ہوں گے، لیکن بہتے ہوئے پانی میں کبھی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ دولت جو ہے اس کا بھی ایک بہاؤ ہے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح لوگوں کو مال دیتی، اور وہ لوگ جو ہیں اموال لے کے شام جاتے، پھر شام سے مال لے کے مکہ آتے، بیچتے، اور جو نفع ہوتا وہ بی بی صاحبہ کے ساتھ تقسیم کر لیتے۔ اسی دور میں سرکار دو جہاں کی پیدائش ہو چکی ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عین شباب کا دور گزر رہا ہے، اور حضور کے بارے میں بھی بی بی خدیجہ روز سنتی ہیں کہ محمد مصطفیٰ ایسے جوان ہیں، ایسا کردار ہے، صداقت ہے، دیانت ہے، امانت ہے، جمال ہے، کمال ہے۔ تو بی بی صاحبہ بھی سنتے سنتے انہوں نے بھی سوچا، اور ایک دو دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی، تو بی بی خدیجہ کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قریش میں سے ہیں، بنی ہاشم میں سے ہیں، لیکن ان کے چہرے پہ بتا رہے ہیں کہ کوئی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو کوئی شان دی۔ اب یہ دیکھیں سیدہ خدیجہ کی پہچان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح ایک تاریخ میں اور بھی واقعہ آتا ہے کہ سرکار دو جہاں کے والد جو تھے عبداللہ، وہ ایک دفعہ سفر سے آ رہے تھے، اور سرزمین مکہ کے بالکل یعنی مکہ شہر میں کسی ایک قریب کے قبیلے میں سے گزر رہے تھے، اور وہاں آپ کو پیاس کا احساس ہوا تو آپ تشریف لے گئے، اور کسی جو بھی گھر تھا اس سے پانی مانگا تو پانی آیا، اور ایک لڑکی اندر سے خوبصورت باجمال نکلی، اور بالکل بغیر کسی شرم کے، بغیر کسی جھجک کے آئی، اور عبداللہ سے کہنے لگی کہ تم مجھ سے شادی کرو۔ تو عبداللہ نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں فلاں سردار کی بیٹی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات تو میں پھر اپنے بزرگوں سے، اپنے گھر والوں سے جا کے کہوں گا، مشورہ کروں گا، یہ ہمارے یہاں تو عیب ہے کہ بچے خود فیصلے کر دیں، ہمارے قریش میں یہ عادت نہیں ہے، یہ معاملات بڑے طے کرتے ہیں۔ اس نے کہا بہرحال میری آفر جو ہے تمہیں موجود ہے، جا کے مشورہ کرو، اگر تمہارے والدین راضی ہوں تو پھر میرے گھر میں شادی کا پیغام دے۔ تم عبداللہ ابن عبد المطلب ہو نا؟ اس نے کہا۔ وہ آئے آگے، انہوں نے اپنے ابا سے کہا، عبد المطلب سے کہا کہ میں فلاں قبیلے کے سے گزرا اور فلاں لڑکی نے مجھے خود آگے کہا کہ شادی کرو۔ تو عبد المطلب حیران ہو گئے، کہنے لگے عبداللہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو بالکل سمجھداری سے کہو۔ کہا عجیب بات ہے، ابے کے سامنے، باپ کے سامنے میں ایسی بات غلط کہوں گا؟ اس نے کہا ایک منٹ بھی دیر نہیں لگانی چاہیے، جلدی کرو، وہ تو ایک اتنا بڑے خاندان کی عورت ہے، ایک بڑے خاندان کی لڑکی ہے کہ اس کے لیے تو عرب کے بڑے بڑے قبیلوں کے بیٹوں نے پیغام دیا ہے، وہ قبول ہی نہیں کرتی کسی کو۔ یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تمہیں وہ خود آگے پیغام دے رہی۔ لیکن ایک بات سوچ لو کہ ایسی بات نہ ہو کہ عبد المطلب جو اس وقت مکے کا سردار ہے کسی کے دروازے پہ جا کے خالی آئے۔ تم سوچ لو کہ وہ لڑکی اپنی بات پہ پکی رہے گی۔ انہوں نے کہا پکی رہے نہ رہے مجھے نہیں پتا،
مجھے اس نے کہا تو 2 دن تیاری میں لگ گئے. 2 دن کے بعد عبد المطلب اپنے بیٹے کو عبداللہ کو لے کے اور ساتھیوں کو لے کے اس دروازے پہ پہنچے, اس گھر میں پہنچے. اس سردار کو جا کے پیغام دیا کہ ہم آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اس نے کہا کہ اہلا وسہلا ومرحبا, میرے لیے تو بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ عبد المطلب میرے گھر پہ آئے, سردار مکہ میرے دروازے پہ آئے, اور قریش کا اور بنی ہاشم کا سب سے بڑا میرے دروازے پہ آئے, اس سے بڑا میرے لیے فخر کیا ہوگا. لیکن اس نے کہا ایک اصول ہے کہ اپنی بیٹی سے بھی مجھے پوچھنے کا حق ہے کہ میں اپنی بیٹی کی رضا تو شادی تو اس نے کر دی. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک. تو اس نے کہا کہ دیکھیں آپ اتنے بڑے سردار ہیں, شرم کی کیا بات ہے. اس نے اندر پیغام بھیجا اور بیٹی کو بلا لیا. بیٹی جب آئی تو اس نے دیکھا, اس نے پوچھا کہ عبداللہ سے شادی کرنا تم چاہتی ہو, میرے لیے تو اعزاز ہے, لیکن تم اصل میں تو رشتہ تم نے کرنا ہے, شادی تم نے کرنی ہے, تم بتاؤ کہ تمہیں یہ رشتہ منظور ہے. اس نے کہا کہ نہیں مجھے منظور. تو عبداللہ جوش میں آ گیا, اگر قریش تھے. انہوں نے کہا کہ بنت تلعبو شرفنا, تم ہماری عزت سے کھیلنا چاہتی ہو, جانتی نہیں ہو کہ ہم کون ہیں, کیا کہہ رہی ہیں. تم نے مجھے آفر کیا, میں نے تو تمہیں پیغام نہیں دیا, تم نے مجھے 2 دن قبل خود آ کے کہا ہے میں شادی کرنے کے لیے. اس نے کہا کہ عبداللہ ناراض ہونے کی بات نہیں, میں نے کہا ہے, لیکن اس وقت جو تیرے چہرے میں چمک تھی نا وہ آج غائب ہے. معلوم ہوتا ہے وہ تمہاری کوئی پہلے بھی بیوی ہے. اس نے کہا میری بیوی تو ہے پہلے آپ نے. اس نے کہا بس اس کے نصیب میں تھا, میں تو اسی کے لیے شادی کرنا چاہتی تھی جو تمہاری پیشانی میں نور تھا وہ آج نہیں ہے. میں تم سے نہیں شادی کرنا چاہتی تھی, میں چاہتی تھی کہ اللہ وہ مجھے میرے بطن میں نصیب کرے وہ بچہ. آج وہ تیرے چہرے پہ وہ چمک نہیں تھا. تو معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری کوئی اور بیوی بھی ہے. اس نے کہا میری تو بیوی ہے آپ نے. اس نے کہا پھر ان 2 دنوں میں تمہارا بیوی سے ملاقات بھی ہوئی. اس نے کہا ہاں ہوئی. اس نے کہا پھر اس کے نصیب میں تھا, اس لیے میں اب تمہارا رشتہ قبول نہیں کرتی. اب اندازہ کریں اتنا ذکاوت جو ہے اللہ نے ایک عورت کو دی کہ وہ پہچان رہی ہے کہ عبداللہ کی پیشانی میں اس کی چمک جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ اللہ اس کو کوئی عجیب بچہ دے گا. عرب قیافہ شناس لوگ تھے. عرب جو ہیں وہ تو اتنے بڑے قیافہ شناس تھے. اسی لیے زید بن حارثہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں نے بیٹا کہنا شروع کر دیا تھا, زید بن محمد, تو وہ ایک دن حرم میں دونوں باپ بیٹا کٹھے لیٹے ہوئے تھے. اور اللہ کی شان ہے کہ دونوں کی چادر جو تھی وہ پوری نہیں تھی, سر ڈھانکے ہوئے تھے اور دونوں کے پاؤں ننگے تھے اور پاؤں ملے ہوئے تھے. تو ایک بدو سردار گزرا, دیکھ کے کہنے لگا کہ بعضھا من بعض, معلوم ہوتا ہے کہ پاؤں ایک دوسرے سے ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ باپ بیٹا تو نہیں سوئے ہوئے. حضور بڑے خوش ہوئے. حضور کو جب اطلاع ملی انہوں نے کہا چلو آج تو لوگوں نے تصدیق کر دی نا کہ یہ باپ بیٹا ہے, وہ میرا بیٹا نہیں ہے, میں نے تو بیٹا بنایا ہے, میرا تو متبنا ہے. یعنی ایک عرب گزرتا ہے پاؤں دیکھ کے, پاؤں دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ بعضھا من بعض, یہ پاؤں بتا رہے ہیں کہ اس کے باپ بیٹے کے. اور یہ عرب کی شناخت جو ہے آپ حیران ہوں گے کہ آج سے کچھ عرصہ قبل ریاض میں یا اتفاق سے میرا کوئی مقصد تھا, کام تھا, تو ریاض کی مارکیٹ میں, چونکہ میں ریاض پہلے یعنی زیادہ پھرا نہیں تھا تو میرے پاس ٹائم تھا, میں نے کہا چلو ریاض دیکھتے ہیں. تو ایک مارکیٹ میں ہم گئے اور مختلف چیزیں دیکھ رہے تھے. ایک دکان پہ جا کے جب ہم رکے تو اس کی دکان پہ ایک بوڑھا بیٹھا تھا, عرب تھا, اور معلوم یہ ہوتا تھا کم از کم اس کی عمر کم سے کم بھی ہو تو 90 سال یا اوپر ہوگی. اس نے مجھے دیکھا اور مجھے کہا کہ آگے آئے. میں آگے آیا اور مجھے ملا اور کہنے لگا کہ وہ مکہ میں ایک شیخ ہوتے تھے پاکستانی, شیخ خیر محمد, تم اس کے بیٹے تو نہیں ہو؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے, مجھے دیکھا ہے کبھی؟ نے کہا کہ نہیں دیکھا, لیکن تمہارا ناک جو ہے نا وہ تمہارے باپ سے ملتا ہے, میں نے اندازہ لگایا کہ تم اس کے بیٹے. میں نے کہا ہوگا, ابھی بات تو ٹھیک ہے. تو یہ عرب قیافے میں بڑے ماہر تھے. یہ علم غیب نہیں ہوتا, یہ قیافہ ہوتا, پہچان ہوتا. اور ان کو جیسے کہ 2 بھائی تھے, تاریخ میں آتا ہے, جا رہے تھے کسی علاقے میں, وہاں سے جب گزرے تو ان کا گزر جو ہے کھیتوں میں ہوا. جیسے آپ انڈو پاک میں جاتے ہیں نا, کبھی کبھی آدمی کھیتوں سے گزرتا ہے. جب کھیتوں سے گزر ہوا تو ایک بھائی کہنے لگا کہ معلوم ہوتا ہے یار ہم سے پہلے اس راستے سے اونٹ گزرا ہے. تو اس نے کہا یار یہ بات تو ٹھیک ہے, اونٹ کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں, یہ کون سی بڑی بات ہے جو تم نے بتا دی. اصل بات میں تمہیں بتاتا ہوں, معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اونٹ لنگڑا بھی ہے. دوسرے بھائی نے پھر غور کر کے دیکھا, اس نے کہا صرف لنگڑا نہیں, اس کو خارش کی بیماری بھی ہے. اور دوسرے بھائی نے پھر غور کر کے دیکھا, کہنے لگا معلوم یہ ہوتا ہے آنکھ بھی اس کی ایک ہے, کانا بھی ہے. یہ راستہ دیکھ کے, کھیت دیکھ کے بتا رہے.
اور دونوں بھائی ہیں سگے. جاتے جاتے جناب وہ وہاں پہنچے جس کھیت کے بعد جو آبادی تھی. جو پوچھا انہوں نے کہ یہ کھیت کس کا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں عرب کا ہے. انہوں نے کہا اس کے بعد چلے گئے. انہوں نے کہا یار تمہارے پاس کوئی اونٹ ہے؟ اس نے کہا ہے. اس نے کہا لنگڑا بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں لنگڑا بھی ہے. اس نے کہا اس کو خارش کی بیماری بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں خارش کی بیماری بھی ہے, ہم علاج کرا رہا ہوں اس کا. اس نے کہا ایک آنکھ ہے اس کی؟ اس نے کہا آنکھ بھی ایک ہے. لیکن کیا بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب ہم نے دیکھا نا تو پاؤں برابر نہیں رکھ رہا تھا تو معلوم ہوا کہ لنگڑا ہے کہ ایک پاؤں ذرا زیادہ نیچے جاتا ہے اور ایک پاؤں سیدھا رکھتا ہے. تو اس کے پاؤں کے نشان بتا رہے تھے کہ وہ لنگڑا کے چلتا ہے. اور درخت کے ساتھ اس نے رگڑے لگائے ہوئے تھے تو معلوم ہوا اس کو خارش کی بیماری بھی ہے. جاتے جاتے جب درخت قریب آتا ہے تو اس کے ساتھ وہ خارش مٹاتا ہے. اس پر بھی اس کی چمڑی کے داغ اڑے ہوئے تھے. اس سے ہم نے اندازہ لگایا کہ وہ خارش زدہ اونٹ ہے. تو اس نے کہا اچھا یہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ کانا ہے؟ اس نے کہا یار گھاس ایک طرف کی کھائی ہوئی تھی, دوسری طرف کو اس نے چھوا ہی نہیں. تو آخر جانور کی پابندی تو نہیں تھی نا کہ ایک طرف کھا رہا ہے اور دوسری طرف نہیں دیکھتا. تو معلوم ہوا ادھر بیچارے کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا نا کہ گھاس کھائے. تو ہم نے اندازہ لگایا تو ہم اپنی باتوں کا کیا فیکا معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے, یہ سامنے کھڑا ہے اونٹ, یہ لنگڑا بھی ہے, کانا بھی ہے, خارش زدہ. تو یہ علم غیب نہیں ہوتا, یہ تجارت ہوتا ہے. اس کو قیافہ بھی کہتے ہیں, اس کو چہرہ شناسی بھی کہتے ہیں. اس کو آپ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے چہرہ دیکھنے کے بعد ایک فیصلہ کر لیتے ہیں. کوئی علم نہیں ہوتا, تجارب ہیں کہ بھی اس کا چہرہ کتابی ہے, اس کا چہرہ جو ہے گول ہے, اس کا چہرہ جو ہے لمبوترا ہے, اس کے چہرے کے رخسار کی ہڈیاں باہر نکلی ہوئی ہیں, اس کی پیشانی جو ہے چوڑی ہے, اس کا منہ جو ہے زیادہ کھلا ہے یا تنگ دہن ہے. اس سے ایک علامات نکال. اس کا ناک جو ہے سیدھا ہے, ٹیڑھا ہے, اونٹ کی طرح ہے, طوطے کی طرح ہے, جانور کی طرح ہے, کس طرح ہے. اس سے ان کے کیا پہ ہوتے ہیں. یہ ایک علم ہے, یہ علم غیب نہیں ہوتا. مشکل تو یہ ہوتی ہے نا کہ یہاں کوئی بات کرو کیا دیکھو جی ان کے علم غیب تھا. مشکل تو یہ ہے نا کہ ہر بات کو کہنے کے بعد آگے سمجھنے والے کی صلاحیت نہ ہو تو پھر اس کا کیا علاج ہے. تو بہر صورت یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی جب حضور کی زیارت کی نا تو بی بی صاحبہ کے دماغ میں بات آ گئی کہ یہ نوجوان نرالا ہے, ایسا قریش میں پہلے پیدا نہیں ہوا. تو اس نے کہا ویسے تحقیق کیسے کروں. اس نے پیغام بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بلایا. حضور تشریف لے گئے. قریش کی خاتون تھی, سردار تھی, سرداروں کی بیٹی تھی. تو اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جوان ہو, اللہ نے تمہیں جوانی سے نوازا ہے, حیثیت سے نوازا, تم تجارت کیوں نہیں کرتے؟ تو حضور نے فرمایا کہ من المال, میرے پاس پیسے تھوڑے ہیں, مال تھوڑا ہے کہ میں تجارت کروں. میری تو کفالت عبد المطلب نے کی, اس کے بعد چچا نے کیا, تو میرے پاس تو دولت نہیں ہے, اور تجارت بغیر پیسے کی ہوتی نہیں. اس نے کہا پیسے میں دیتی ہوں, اور بھی تو لوگ میں سے پیسے لے جاتے ہیں, آپ ابھی میرے پیسے سے تجارت کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے. اب جو اس کی سمجھداری کی اور عورت کے فہم کی اور ذکا کا اندازہ دیکھیں کہ جب حضور مان گئے اور پیسے دے دیے تو اس کا ایک غلام تھا میسرہ, بی بی خدیجہ کا غلام ہے. اس نے کہا کہ میسرہ بات سنو, تم حضور کے ساتھ جاؤ. بظاہر تو میں سمجھا دیتی ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیتی ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کا پہلا بزنس ٹرپ ہے, آپ تجارت کے اسرار اور رموز نہیں جانتے ہیں, میرا غلام ہے, تجربے کار ہے, آپ کے ساتھ رہے گا, کچھ مشورہ بھی دے گا, کچھ مال کی حفاظت بھی کرے گا. لیکن تم نے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل اور حرکات اور سکنات اور ہر چیز کو نوٹ کرنا ہے اور مجھے واپسی پہ رپورٹ دے گی. میں ساتھ چلا گیا. اچھا, بہت سارے تاجر یہ کرتے تھے کہ پیسے لے کے شام چلے جاتے اور شام سے مال لے کے بیچتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے بھی مال خرید لیا, تو شام بیچ دیا, شام سے خریدا, مکے بیچ دیا, تو نفع جو تھا ڈبل ہو گیا لوگوں سے. لوگ جتنا نفع کماتے تھے اس سے زیادہ نفع ہو گیا, دگنا ہو گیا, کیونکہ دو مال بک گئے, مکے والا شام بک گیا, شام والا مکے میں بک گیا. تو بی بی خدیجہ نے میسرہ کو بلایا اور کہا کہ اور بتاؤ. اس نے کہا کہ واللہ یا خدیجہ, خدا کی قسم ہے ایسا انسان میں نے نہیں دیکھا, واللہ میں نے ایسا انسان نہیں دیکھا, صداقت میں, امانت میں, دیانت میں, بولنے میں, اٹھنے میں, غریبوں کا خیال رکھنے میں, مسکینوں کا خیال رکھنے میں, ساتھیوں کا خیال رکھنے میں, سفر میں ہر بات کا لحاظ رکھنے میں, واللہ ہمارا ایسا مسلم, میں نے ایسا بندہ نہیں. بی بی خدیجہ سمجھ. اور اسی فکر میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن سے سوچ رہی ہیں اور ان کے دماغ میں بات نہیں آ رہی کہ دیکھیں میں 40 سال کی عورت ہوں, 2 شادیاں میری ہو چکی ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شباب ہے,
اور میں اگر کوشش بھی کروں تو حضور مجھے کہاں قبول کریں گے بیوی کی حیثیت؟ نوجوان آدمی چاہتا ہے کہ کسی جوان لڑکی سے شادی۔ اسی اثنا میں آپ پر جب یہ پریشانیوں کا عالم گزر رہا تھا تو آپ کی ایک سہیلی تھی جس کا نام ہے نفیسہ۔ تو وہ نفیسہ جو ہے سیدہ خدیجہ کے پاس آئیں اور کہا کہ لماذا مضطربہ، کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا میں ایک بات سوچ رہی ہوں کہ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شاب ہے، میں نے بڑی تحقیق کر لی ہے، اس جیسا خوبیوں والا انسان نہ آج تک پیدا ہوا ہے نہ آئندہ پیدا ہوگا، لیکن اب میری عمر 40 سال ہو گئی ہے، میں چاہتی تھی کہ شادی کروں۔ حالانکہ وہ عمر بن الخطاب نے پیغام بھیجا ہے، بڑے بڑے سرداروں نے پیغام بھیجا ہے، لیکن میں نے انکار کر دیا ہے۔ لیکن میں محمد عربی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ 25 سال کا شباب ہے اور میں 40 سال کی عمر کی ہوں، اور پھر میرے 2 پیارے خاوند گزر چکے۔ تو نفیسہ نے کہا کہ کیوں گھبراتی ہو خدیجہ؟ اس نے کہا کہ دیکھو تمہیں اللہ نے بڑا شرف دیا ہے، نسب دیا، حسب دیا ہے، مال دیا ہے، کون ہے بھلا جو تم سے شادی نہیں کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں حضور مجھے شاید قبول نہیں کریں گے، آپ کی عمر کا تقاضا ہے کہ آپ بچے ہیں، جوان ہیں، اور میں میچورڈ اور بیوہ اور پھر میری اولاد ہے۔ نفیسہ نے کہا کہ اچھا یہ بات تو مجھ پہ چھوڑ دو۔ تو بی بی نفیسہ جو ہے وقت دیکھ کر، موقع دیکھ کر ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے راہ گزر میں ٹکرا گئیں، مل گئیں اور کہا کہ علامات تزوج یا محمد، کہ حضور آپ شادی کیوں نہیں کرتے، آپ جوان آدمی ہیں۔ حضور نے فرمایا بماذا تزوج، اور میں نفیسہ کیا کہہ رہی ہوں، بماذا تزوج، کیسے شادی کروں، عندی من المال، میرے پاس پیسے ہیں کہ میں شادی کروں۔ تو وہ عورت بڑی سمجھدار تھی، تو اس نے کہا اچھا حضور بات سن، اگر ایک عورت ہو ذات حسب و نسب و شرف و مال و فہم و ذکاء و دہاء، اس کی تعریف تھی۔ انہوں نے کہا اگر ایک عورت ہو حسب بھی اونچا، نسب بھی اونچا، شرف بھی اونچا، مال بھی اونچا، سمجھنے والی، فہم والی، عقل والی، ہیبت والی، عظمت والی عورت، اگر وہ آپ سے شادی کرنا چاہے تو آپ قبول کر لیں گے؟ حضور نے فرمایا اللہ کی بندی، ایسی عورت کے ساتھ بھلا کون شادی کرنا قبول نہیں کرے گا، کیسی باتیں کری؟ لیکن بات یہ ہے کہ اس کے اور آپ کی عمر میں کچھ فرق ہے، تفاوت ہے عمر کا۔ تو حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، عمر کے تفاوت کا کیا ہے، اگر ایک عورت شرف ہے اس کے اندر، اس کی عزت ہے، اس کا مقام ہے، تو عمر کا کوئی فرق نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ خدیجہ سے شادی کرنا؟ بڑی عورت سمجھدار تھی، وہ طریقے سے اسی بات پہ لے آئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پہلے تعریف سے نام نہیں ظاہر کیا، آخر میں اپنے اس پوائنٹ پہ آ گئی جو چاہتی تھی۔ اللہ متزوج بخدیجہ، تو حضور ہنس پڑے، آپ نے فرمایا کیا باتیں کرتی ہو نفیسہ بی بی، خدیجہ مجھ سے شادی کرے؟ عجیب، وہ اتنی بڑی امیر عورت ہے، وہ تو سارے مکے کو خرید لے، اور میرے پاس مال نہیں ہے، میں تو خود ابھی طالب کے گھر میں رہتا ہوں، تو میرے ساتھ خدیجہ شادی کرے؟ تو نفیسہ مسکرائی، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر خود خدیجہ نے ہی پیغام دیا ہو شادی کا تو پھر آپ کو قبول ہے؟ تو حضور نے فرمایا فلماذا، اگر تم سچی ہو تو فقبلت، میں اس کے پیغام کو قبول کروں۔ اس نے جا کے سیدہ خدیجہ سے کہا، ففرحت خدیجہ، خدیجہ تو اتنی خوش ہوئی نا جی، اس نے تو پھر پورے مکے میں اپنی دولت لٹا دی خوشی میں۔ اور جب ابی طالب کو پتہ چلا تو ابی طالب نے کہا کہ یا محمد تم نے تو ہمارا سر فخر سے اور شرف سے اتنا اونچا کر دیا ہے کہ خدیجہ تمہیں پیغام بھیج رہی۔ میں کہا کہ ہاں مجھے پیغام بھیجا ہے، نفیسہ پیغام لائی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب دیر نہ کرو، بس جلدی کرو، اب یہ شادی ہونی چاہیے، نکاح ہونا چاہیے، جب خیر کا کام ہو تو خیر البر عاجلہ، پھر آدمی دیر نہ کرے۔ تو فوراً جناب سیدہ خدیجہ کا نکاح ہوا، خطبہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابی طالب نے پڑھا۔ اس زمانے میں بھی نکاح ہوتے تھے، خطبے ہوتے تھے، زمانہ جاہلیت۔ اور آپ کی شادی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ بی بی حلیمہ سعدیہ بھی شریک، بی بی صاحبہ بھی بنو سعد سے آئیں کہ آج میرے بیٹے کی شادی، اور اس کے بعد فأہدیت الیہا 40 راسا، بی بی خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رضائی ماں کو 40 جانور دیے خوشی میں کہ یہ ہدیہ ہے تمہارا آج تمہارے بیٹے کی شادی۔ تو بی بی حلیمہ تو خوش ہو گئی کہ 40 اونٹ جس کو مل جائیں، یعنی آپ اندازہ کریں سیدہ خدیجہ کی خوشی کا۔
رضی اللہ تعالی عنہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے، اب اس کے آپ فہم و ذکا کا اندازہ کریں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت، ایک دن حضور بہت اداس آئے بی بی خدیجہ کے گھر میں، تو بی بی نے پوچھا کہ لماذا یا محمد، کیوں آج غمگین ہیں؟ آج میں نے کچھ یتیم، کچھ غریب، کچھ مسکین لوگ دیکھے ہیں، ان کی غربت دیکھ کے میرا دل اداس۔ اتنی غربت کہ کھانے کو نہیں ہے، بھوکے، پہننے کو لباس نہیں۔ تو بی بی خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ لا تحزن، آپ کیوں غم کریں، آپ غم نہ کریں۔ اور حضرت ابو بکر کو بھی بلا لیا بی بی خدیجہ نے، کیونکہ وہ بھی قریش کے سردار تھے، اور بھی اپنے کچھ لوگوں کو بلا لیا، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور کے سامنے اس نے، اس زمانے میں تو چونکہ یہ چاندی سونے کے دولت ہوتی تھی نا، کاغذ کے پیسہ تو نہیں تھا، یہ کاغذ کی کرنسی جو ہے یہ تو بہت بعد میں ہوئی، پہلے تو جو سونا چاندی۔ تو اس نے حضور کے سامنے ایسے جناب پیسے کا ڈھیر لگایا کہ ابو بکر کہتے ہیں کہ حضور اس طرف بیٹھے تھے اور میں اس طرف بیٹھا تھا، وہ ڈھیر اتنا اونچا ہو گیا کہ حضور چھپ گئے اس کے آگے، اتنے پیسے ڈھیر ہو گئے، اور کہا کہ یا محمد یہ سارے پیسے آپ کے حق میں، آپ کے ہیں، اور اللہ کے راستے میں آپ غریبوں کو لٹا دیں۔ تو بی بی خدیجہ پر اتنا مال لٹانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اہتمام آرام کا خیال رکھنا، اور اسی اثنا میں اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور کی ساری اولاد بھی اللہ نے بی بی خدیجہ سے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے عبداللہ اور قاسم، یاد رکھیں حضور کے دونوں بیٹوں کا نام عبداللہ اور قاسم ہے۔ طیب طاہر جو ہے لقب ہے، بعض کتابوں میں آ جاتا ہے نا حضور کے بیٹوں کا نام طیب طاہر ہے، تو حضور کے بیٹوں کا نام طیب طاہر نہیں، حضور کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، دوسرے بیٹے کا نام قاسم ہے، اور ماریا قبطیہ کے بطن سے جو پیدا ہوئے ان کا نام ابراہیم ہے۔ تو اب چونکہ بی بی خدیجہ کا لقب طاہرہ بھی تھا، تو اس وجہ سے بیٹے کا لقب بھی طاہر ہو گیا، اور سرکار دو عالم تو طیب ہی طیب تھے، تو اس لیے ایک بیٹے کا لقب طیب ہو گیا۔ تو یہ لقب تھا، نام عبداللہ اور قاسم تھا، اور بیٹیوں میں بی بی رقیہ، بی بی زینب، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ چاروں بیٹیاں بھی حضور کی بی بی خدیجہ کے بطن، یعنی تمام اولاد جو ملی ہے وہ بھی بی بی خدیجہ کے بطن سے۔ اور اسی دور میں ایسا اب چونکہ 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی، تو گویا 15 سالہ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری، وحبب الیہ الخلا، کہ بی بی خدیجہ کہتی ہے کہ اب حضور کو جلوت کے بجائے خلوت زیادہ عزیز ہوگی، ہر وقت حضور علیحدہ رہنا چاہتے تھے، الگ بیٹھنا پسند کرتے تھے، کسی کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ اور اسی ضمن میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جبل نور میں جا کے کان یتحنث ای یتعبد کئی راتوں تک، اور اندازہ کریں جناب کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار دو جہاں کو ایک منٹ کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے دور ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن جب حضور عبادت کے لیے غار میں چلے جا رہے ہیں اور وہاں حضور جا کے ہفتے ہفتے بیٹھے ہوئے ہیں اور بعض اوقات مہینوں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سیدہ خدیجہ رکاوٹ نہیں بنی۔ اس نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ گھر چھوڑ کے اتنا دور چلے جائیں، چلو گھر میں بیٹھ جائیں، کمرہ بند کر لیں، ایک دن۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم فرماتے سامان تیار ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہفتے کا 10 دن کا جتنا قیام ہوتا وہ چیزیں لے کے، پانی لے کے، سامان لے کے چلے جاتے، اور بی بی خدیجہ مطمئن ہے۔ لیکن کتابوں میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں، کہ بی بی خدیجہ پھر بھی اتنا اہتمام ضرور کرتی تھیں کہ حضور کو خبر نہ لگے، لیکن نگرانی ہوتی رہے کہ کوئی دشمن حضور کو نقصان نہ پہنچا۔ اب جناب اس واقعے کے بعد اور وہ گھڑی بھی آپ پہنچی جس دن آپ کی بعثت ہے اور نزول جبریل علیہ السلام ہے، کہ اللہ کے پیغمبر پہ حضرت جبریل علیہ السلام جو اشرف الملائکہ ہیں، جو سید الملائکہ ہیں، وہ اترتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اقرا، حضور پڑھیں۔ حضور نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے پھر کہا، اور یہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث، سب سے پہلی حدیث مبارک ہے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ وَزَمَّنِي ذَمَّةً شَدِيدَةً، ایک روایت میں فَزَمَّنِي وَقَدْ بَلَغَ بِيَ الْجُهْدَ، اتنا سینے سے لگا کہ مجھے بھینچا کہ مجھے تکلیف ہوئی، اتنا زور سے بھینچا، اور کہا پڑھو اقرا، فقال ما انا بقارئ، جبریل نے پھر سینے سے لگا لیا۔ اس لیے میرے عزیز
کسی بات میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. یہ سینے سے لگانے کی کیا ضرورت تھی علم پڑھانے کے لیے؟ علم تو پھر زبان سے پڑھایا جاتا ہے. لیکن جبریل بار بار سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اقرأ. حضور فرماتے ہیں ما انا بقارئ. تیسرے دفعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو پھر حضور نے پڑھ لی. اس کے بعد جبریل چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب سے پہلے کہا ہے بیت خدیجہ رضی اللہ عنہ. اب عورت کا مقام دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی ابی طالب کے گھر میں نہیں گئے. چاچا آپ کا موجود ہے، مکے کا سردار ہے. ابی طالب کوئی چھوٹا آدمی نہیں. اچھا اس وقت بھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کا تعلق ہے، محبت ہے، پیار ہے، آنا جانا ہے. حضرت علی تو خود حضور کی زیر تربیت ہیں ابی طالب کے گھر میں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں جاتے اور آتے ہیں تو سیدھا بیت خدیجہ. اسی سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے، اسلام نے، دین نے، نبوت نے ایک عورت کو کتنا بڑا شرف بخشا. جب آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مبارک میں لفظ ہے کہ حضور کی یہ جو جگہ مبارک ہے نا، یہ اپنا گردن مبارک یہ ایسے کانپ رہی تھی ڈر سے. اور حضور فرما رہے ہیں زملونی زملونی زملونی. خدیجہ مجھ پہ کپڑا ڈالو، کپڑا ڈالو، کپڑا ڈالو. بی بی صاحبہ نے کپڑا ڈال دیا اور تسلی دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی. تھوڑی دیر کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک پہ کچھ ٹھہراؤ آیا تو خدیجہ نے پوچھا کہ ما بک یا محمد، بات کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا واقعہ سنا ہے. اب آپ اندازہ کریں عورت کے مقام کا، عورت کے فہم کا، عورت کے ذکا کا، کہ جب ساری بات سنی، پتہ ہے بیوی نے کیا کہا؟ جو لفظ ہیں بیوی کہتی ہے کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. کہا حضور ہرگز نہ ڈریں، مجھے خدا کی قسم ہے کبھی اللہ آپ کو تکلیف نہیں دیں گے. انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ یتیموں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ بیواؤں کی نگرانی کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. ان حالات میں آپ جیسے رحمت للعالمین کو اللہ پاک رسوا نہیں کریں گے. آپ نہ ڈریں. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی کتاب السیرت میں موجود ہے کہ خدیجہ نے کہا کہ یا محمد انک نبی جو هذه الامہ، اس امت کا نبی. اب یہ پہچان کس کو ہو سکتی ہے؟ بی بی خدیجہ کو کیا پتہ نبوت کیا چیز ہے. چلو نبی کا نام سنا ہوگا، ابراہیم خلیل نبی تھے، رسول تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام سنا ہوگا. لیکن ان علامات کو سن کے پہچان لینا. اس کے بعد کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ گھبرائیں، میرا ایک ابن عم ہے، چاچے کا بیٹا ہے، ورقۃ ابن نوفل. اب وہ عیسائی ہو چکا، بوڑھا ہو چکا ہے اور بالکل ضعیف ہے، وہ آنے کے قابل نہیں. آپ چلیں اس کے پاس، اس کو سابقہ کتابوں کا بڑا علم ہے یا محمد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب ساتھ جانے والی کون ہے؟ بی بی خدیجہ. سب سے پہلے تسلی دینے والی کون ہے عورت؟ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عظمت کو پہچاننے والی کون ہے عورت؟ اب جناب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کے جب آئیں اپنے چاچا کے بیٹے کے پاس، ورقہ کے پاس، ابن ام کے پاس، اور ورقہ سے کہا کہ یا ابن عم ھذا محمد، یہ محمد مصطفیٰ ہے. اور پھر وہ سارا واقعہ جو تھا تفصیل سے سنایا، تفصیل سے بتایا. اور اس کے بعد جو ہے کہ حضور اس طرح پریشان ہیں تو فوراً ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ابشر ابشر یا خدیجہ وثبت یا محمد. خدیجہ مبارک ہو، مبارک ہو. ان ھذا الناموس الذی نزل علی موسیٰ، یہ مجھے وہی فرشتہ معلوم ہوتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اترا تھا اور آج محمد مدنی پہ اترا ہے. انہ نبی ھذہ الامہ، یہ تو اس امت کا نبی ہے. تمہاری خوش بختی ہے کہ تیرا خاوند اللہ کا نبی ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، برکت بن نوفل کہنے لگا کہ محمد مصطفیٰ آپ بالکل نہ گھبرائیں، لیکن وقت آئے گا آپ کے ساتھ قومیں لڑیں گی، آپ کی مخالفت کریں گی، آپ کو ایذا پہنچائیں گی اور آپ کو حتیٰ کہ مکے سے نکالیں گی. اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مخرجی کیا ہو، مجھے مکے سے نکالیں گی؟ کیوں؟ نکالا تو اس کو جاتا ہے نعوذ باللہ جس کے کردار پہ شبہ ہو، جس کے اعمال پہ شبہ. لوگ کہتے ہیں بھی آپ ہمارے محلے میں نہ رہیں، یہ شریفوں کا محلہ ہے، تو مجھے کیوں نکالیں گے؟ اس نے کہا محمد مصطفیٰ نہ گھبرائیں، جو پیغام آپ لے کے آئے ہیں، جو بھی یہ پیغام لائے گا اس کو نکالا جاتا ہے. جو توحید پہ آئے گا وہ تو پھر امتحان میں گزرے گا، پھر تو خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑتا ہے. توحید ایسا کام، کچا کام نہیں ہے.
لیکن اس کے بعد کہنے لگا کہ یا محمد خدا کی قسم کاش کہ اس وقت میں ہوتا اور میں جواب دیتا اور میرے اندر قوت ہوتی طاقت ہوتی یا محمد میں تیری مدد کرتا، لیکن اب میں بوڑھا ہو گیا، میری تو ہڈیاں بھی جواب دے گی۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس مقام کو پہچاننے والی کون ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح اب آپ اندازہ کریں گے، آپ حیران ہوں گے کہ سیدہ خدیجہ کا آخری وقت ہے موت کا وقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جہاں آپ نے تسلی دی کہ خدیجہ موت برحق ہے، لیکن اللہ تمہیں جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، اور ساتھ کہا کہ خدیجہ وہاں تمہیں تمہاری شوقیں ملیں گی تو میرا سلام کہنا۔ تو بی بی خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ حل تزوجت قبلی، مجھ سے پہلے بھی آپ نے کوئی شادی کی تھی؟ نہیں میں نے تو نہیں کی تھی، لیکن ان اللہ سیزوجنی فی الجنہ، اللہ میری شادی کریں گے جنت میں ایک بی بی آسیہ سے اور بی بی مریم سے اور ام کلثوم اخت موسیٰ سے، تو ان کو میرا سلام بھی کہنا۔ تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بالرفاہ والبنین، یا رب میں عادت ہوئی ہے جو شادی ہوتے کہتے ہیں مبارک ہو یار، اللہ تمہیں خوشی دے، اللہ تمہیں اولاد دے۔ تو نے کہا یا رسول اللہ میں بھی دعا کرتی ہوں اللہ آپ کو اس سے بھی صاحب اولاد کرے۔ تو یہ مقام جو ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ہے کہ جن کے ذریعے پیغام جا رہے ہیں جنت میں۔ اور اسی سے آپ اندازہ کریں کہ جب آدمی مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے سلام کیسے پہنچائے گا؟ اگر مرنے کے بعد بس بالکل بات ہی ختم ہے، کچھ بھی نہیں، تو کیا معنی ہے کہ وہاں آپ اپنی ذرات کیسے پہچانیں گی یہ کون ہے اور سلام کیسے دے گی؟ کیا مطلب؟ تو معلوم ہوا کہ وہ جو ایک اللہ نے حیات دی ہے، اسی لیے تو اللہ کہتا ہے نا کہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی اس زندگی کی، وہ عالم برزخ ہے، عالم غیب ہے، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ مقام جو ہے اللہ نے عورت کو بخشا، اور آج بھی قرآن میں، آج بھی احادیث میں، آج بھی ذخیرہ سیرت میں، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا کیا مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے جناب کہ ایک بہت مشکل وقت ہے میرے محبوب کے لیے، اتنا بڑا مشکل وقت ہے کہ جس میں بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے شان والے صحابہ جن کے ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھے، ان کے پاؤں بھی ہل گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، صلح حدیبیہ ہوئی، جب سرکار دو جہاں عمرے کے لیے آئے، تفصیلی واقعہ آپ الحمدللہ سیرت میں سن چکے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی۔ تو جب آپ آئے تو آپ کو روک دیا گیا، پھر آپ کی صلح ہوئی۔ تو اس صلح میں جو شرائط تھی وہ شرائط ایسی تھی کہ بھی سن کے آدمی حیران ہو جاتا تھا کہ اگر کوئی کافروں کے ملک سے، مکہ سے بھاگ کے مسلمان ہو کے مدینہ منورہ چلا جائے اور مکے والے مانگیں تو حضور واپس کریں گے، اور اگر مسلمان خدا نہ کرے کوئی مرتد ہو کے آ جائے تو کافر واپس نہیں کریں گے۔ حضرت عمر جیسے آدمی کے پاؤں ہل گئے، وہ عمر جس کی گواہی، جس کے تحقیق پہ اور جس کے قول پہ اللہ قرآن اتار دیتے ہیں، اتنا بڑا شان والا عمر ہے، لیکن اتنا وہ حالات سے یعنی ایسے مضطرب ہو گئے کہ حضرت ابو بکر کی خدمت میں آئے، کہنے لگے کہ یا ابو بکر، کیا بات ہے؟ اس نے کہا اللہ سنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ اللہ سنا مسلمین، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ اس نے کہا یا ابی بکر الیسوہم کفار، اور ہمارے مقابلے پہ جو ہے وہ کافر نہیں ہیں؟ آپ نے کہا ہے۔ کہا الیسوہم علی الباطل، وہ باطل پہ نہیں، وہ جھوٹے نہیں؟ آپ نے کہا بالکل وہ جھوٹے ہیں۔ تو نے کہا لماذا هذه الدنیۃ فی دیننا، پھر یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ ہم اتنی نیچے لگ کے شروع کریں کافروں سے؟ کیا ہے مر جائیں گے؟ مسلمان کا کیا گھاٹا ہے؟ مسلمان مر جائے شہید ہو جاتا ہے، زندہ رہے تو غازی بن جاتا ہے، مسلمان کا تو گھاٹا ہے نہیں نا۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ پوری دنیا ریسرچ کر کے حیران ہو کے بیٹھی ہوئی ہے کہ یار مسلمان ہے، نہ ہتھا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ طاقت ہے، نہ دولت ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ جدید علوم ہے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، لیکن اس کے چہرے پہ اطمینان ہے۔ اور جن کے پاس دولت ہے، علم ہے، ٹیکنالوجی ہے، وسائل ہیں، ان کے چہرے کے رنگ اڑ گئے ہیں، روزانہ 2-2 کلو خون گر جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کون سی دولت ہے؟ یہ کون سی چیز ہے جو بندے کو جماتی ہے؟ اسی لیے علامہ اقبال کہہ گیا تھا نا کہ بات کیا تھی، علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ بات کیا تھی کہ نہ روم و ایران سے دبے چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، اونٹ چرانے والے لوگ، لیکن روم سے اور فارس سے ٹکرا گئے۔ حضرت عمر ایک دفعہ مکہ مکرمہ کی وادی میں گزر رہے تھے، آپ نے قافلہ روک دیا، اونٹ سے اترے، 2 رکعت نفل پڑھی، بکا عمر رونے لگ گئے دھاڑے مار۔ صحابہ آگے، انہوں نے کہا کیا ہو گیا امیر؟ انہوں نے کہا اللہ ہے، اسی وادی میں کبھی اونٹ چراتا تھا اور آج میں بادشاہ بن کے گزر رہا۔
دیکھو اللہ نے کیسے ہمیں عزت سے نوازا. اتنا بڑا آدمی حضرت عمر جیسا آدمی کہنے لگا کہ یا ابی بکر لماذا هذه الدنیۃ فی دیننا، ہم ایسی بزدلانہ سلوک کیوں کریں کہ جو بات وہ کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں ٹھیک ہے، جو بات کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کہتے ہیں جی نہ لکھو، حضور کہتے ہیں نہ لکھو. محمد الرسول اللہ وہ کافر کہتے ہیں جی نہ لکھو، محمد ابن عبداللہ لکھو، کہا ٹھیک ہے کاٹ تو لکھو محمد ابن. ہر بات ان کی مان رہے ہیں. ابو بکر کیوں؟ پتہ ہے ابو بکر نے کیا کہا؟ یہاں پھر ابو بکر پہنچتا ہے، وہاں پھر عمر تو نہیں پہنچتا. عمر کی بڑی شان ہے، یعنی کوئی اندازہ نہیں، لیکن ابو بکر کے سامنے تو پھر کم ہے. سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی کروڑوں صلاۃ و رحمتیں ہوں حضرت ابی بکر پہ. پتہ ہے کیا بات کی؟ کہتا ہے کہ یا عمر وثبت، عمر ثابت قدم رہو، انہ رسول اللہ، محمد مصطفیٰ اللہ کا رسول ہے، وہ جو کہہ رہا ہے بس رسول اللہ. جب ہم نے مان لیا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اس کے بعد کیا بنا ہمیں بات کرنے کا. اچھا حضرت عمر سے صبر نہ ہوا، حضرت عمر دوڑ کے حضور کی خدمت میں آ گئے، حضور کی خدمت میں آ گئے اور پھر وہی سارے سوال دہرائے جو ابو بکر یا رسول اللہ علیہ السلام مسلمین، پھر ہم ایسی کمزور سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر انی رسول، جو ابو بکر نے کہا کہ میں اللہ کا رسول. یعنی اندازہ کرو کہ اتنے گھبرا گئے کہ حضرت عمر جیسا آدمی. اس کے بعد حضور نے جب صلح طے ہو گئی، حضور نے حکم دیا صحابہ کو کہ بھئی اب قربانی کے جانور ذبح کرو. دم احسار اس کو کہتے ہیں، دم احسار، کہ جب آدمی کو عمرے کے احرام سے حج کے احرام باندھنے کے بعد روک دیا جائے تو پھر اس کو ایک بکری دینی پڑتی ہے حد حرم میں، اس کو کہتے ہیں دم احسار. محسن کہ روک دیا. یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہم آتے ہیں او جی میں نے احرام باندھ لیا تھا، آگے چوکی پہ آیا میرے کاغذ ٹھیک نہیں تھے، پھر میں نے احرام کھولا اور وقت گھر چلا گیا. یہ کوئی یعنی بچوں کا کھیل ہے نا، جب چاہو باندھ لو، جب چاہو کھول. تم نے کوئی جوگی کی چادریں سمجھی ہوئی ہیں یہ کہ وہ بھی جب چاہتے ہیں گلے میں ڈال لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اتار لیے. تو اللہ کے بندے حکام ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ احرام اس وقت باندھیں جب حالات یقیناً آپ کے ہیں. یا البتہ بعد ائمہ نے اس کا ایک حدیث کے مطابق ایک رستہ بھی ہے کہ جب احرام باندھو تو کہو محلی ہے تو ابستنی، یا اللہ پھر میرا وہی رکو جگہ ہوگی حد، یہاں تم مجھے روک دو گے، جب تم مجھے روک دو آگے نہ جانے دو تو میں کہنا. لیکن دم احسار جو ہے جناب، یعنی بعض ائمہ کرام تو اتنے سخت ہیں کہ مثلا آپ کراچی سے آ رہے تھے، بمبئی سے آ رہے تھے، حیدرآباد دکن سے آ رہے تھے، احرام آپ نے باندھ لیا، جہاز میں آپ رک گئے، آپ کو روک دیا گیا، آپ اس وقت تک وہ کہتے ہیں احرام نہیں کھول سکیں گے جب تک فون کر کے کوئی ذریعے سے مکے کے حد حرم میں بکری ذبح کرائیں، اطلاع ملے، پھر بال کٹوائیں، پھر احرام کھولیں. بہرحال دم احسار تو قرآن میں ہے نا، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، قرآن کا حکم کہ اگر تمہیں روک دیا جائے تو پھر قربانی دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ بھئی اپنے اپنے جانور ذبح کرو اور اسرا پھراؤ، بال کٹاؤ، جو بھی کسی کو لگے، کیونکہ سر پہ اسرا پھرانا بھی جائز ہے اور بال کٹانے بھی جائز ہیں. اور اس کے بعد احرام کھول دے. اب ہم واپس چلیں گے مدینہ منورہ، پھر جب اللہ چاہے گا اگلے سال آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ایک صحابی بھی نہیں، یعنی اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی کا حکم ہو اور ایک صحابی بھی نہیں اٹھا کے جا کے بکری ذبح کرے یا بال کٹائے، چپ سب بیٹھے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حکم دیا کہ اللہ کے بندو ہم نے مدینہ سفر کرنا ہے، اٹھو اپنے اپنے بکریاں لے کے ذبح کرو، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم مدینہ کا سفر کریں، سر مڈاؤ، احرام کھولو. ایک صحابی نہیں. جو لوگ حضور کے اشارے پہ جان دے دیں، جو لوگ اگر حضور اشارہ بھی فرمائے نا صحابہ جان دے دیں، لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں حضور کا حکم سن رہے ہیں، اٹھتے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دفعہ حکم دیا اپنے صحابہ سے کہ قوموا فانحروا، اٹھو اپنے بکریاں ذبح کرو اور اپنے بال کٹاؤ اور احرام کھولو. صحابہ سے جیسے بیٹھے بس بیٹھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے. اب آپ اندازہ کریں یہ کتنا امتحان کا وقت ہوگا کہ اللہ کے نبی کا حکم کی تعمیل نہ ہو رہی ہو. اس پریشانی کے عالم میں فدخل علی ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا، حدیث میں آتا ہے کہ پھر حضور بی بی ام سلمہ کے پاس تشریف لے گئے خیمے میں. یعنی اس مشکل سچویشن میں مشورہ کرنے کے لیے حضور نے عورت کو منتخب کیا.
اندازہ کریں عورت کے مقام کا کہ اللہ کے نبی کو ایسے احوال میں، ایسی سخت سچویشن میں گرنے کے بعد اگر مشورے کا مقام نظر آیا تو بی بی ام سلمہ حضرت ابو بکر کے پاس مشورے کے لیے جاتے، حضرت عمر کے پاس مشورے کے لیے جاتے، لیکن اللہ نے اسلام میں کتنا بڑا مقام بخشا ہے عورت کو کہ اللہ کا نبی مشاورت کے لیے بی بی ام سلمہ کے پاس آ رہے ہیں۔ حضور آئے اور بی بی ام سلمہ نے دیکھا، پہچان گئی کہ حضور ناراض ہے، پوچھا ماذا بک یا رسول اللہ، بات کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے 3 دفعہ حکم دیا ہے اور صاحب عورت کو کہ اللہ کا نبی مشاورت کے لیے بی بی ام سلمہ کے پاس آ رہے ہیں۔ حضور آئے اور بی بی ام سلمہ نے دیکھا، پہچان گئی کہ حضور ناراض ہیں، پوچھا ماذا بک یا رسول اللہ، بات کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے 3 دفعہ حکم دیا ہے اور صحابہ نہیں اٹھتے۔ اللہ کے نبی کا انکار، یہ کیا ہو گیا صحابہ کو؟ میں نے 1 دفعہ نہیں ام سلمہ، میں نے 3 دفعہ حکم دیا ہے، لیکن 3 دفعہ صحابہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بولتے نہیں، ہلتے نہیں، سر اوپر نہیں کرتے ہیں۔ پتا ہے بی بی سلمہ نے ففتن بہا سلمۃ، بی بی سلمہ کا دماغ پہنچا، انہوں نے کہا یا محمد ناراض نہ آپ ایسا کریں، کم فلا تتکلم احدا منہم، کسی صحابی سے بات نہ کریں، اٹھے آپ اپنی بکری کو ذبح کریں اور اس کے بعد اپنے سر مڑائیں، آپ کسی کو کچھ نہ کہیں، نہ آرڈر کریں، نہ بات کریں، نہ کسی کی طرف توجہ کریں، جا کے بس اپنا جانور ذبح کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جا کے جانور ذبح کیا، بس جانور ذبح کرنے کی دیر تھی جناب، اور صحابہ کہتے ہیں پتہ تک حضور کے صحابہ اٹھے فتدافعوا، اتنے زور سے اٹھے جانور ذبح کرنے کے لیے، معلوم ہوتا تھا کہ ایک دوسرے پہ تلواریں نہ چل جائیں کہ دیر نہ ہو۔ تو حضور حیران ہوئے اور آپ نے فرمایا ام سلمہ کمال ہے، تمہارا دماغ کیسے اس بات پہ پہنچا؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ انتظار میں بیٹھے تھے کہ شاید جبریل آ جائے، شاید بھی اب ہم احرام نہ کھولے، مکے کے جانے کا حکم مل جائے، چلو جائیں گے جہاد کریں گے، دیکھا جائے گا، بچ گئے تو طواف کریں گے، نہیں تو شہید ہو جائیں گے۔ وہ اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ شاید جی نزول جبریل، جب آپ نے اپنی بکری ذبح کر دی تو امیدیں ختم ہو گئی کہ اب نہیں آتا جبریل۔ بس جب آپ نے اپنی بکری مبارک ذبح کر دی، آپ نے اپنا سر مبارک مٹا دیا، احرام کھول دیا، اب کیا امید رہے؟ تو اب صحابہ کو یقین ہو گیا کہ بھئی اب تو واپس جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب احرام کھول دیا ہے تو اس لیے پھر سارے کے سارے دوڑ پڑے اور انہوں نے احرام کھول دیا۔ تو اللہ کا نبی، اندازہ کریں میرے عزیز، یہ بات کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، لیکن اسلام نے عورت کو کتنا بڑا مقام دیا کہ فشاورہم فی الامر، اللہ کا حکم ہے کہ مشورہ کرو، امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا امر جو ہے مشاورت سے ہوتا ہے، اور مشورے کے لیے حضور نے کس کو منتخب کیا؟ اس مشکل گھڑی میں بی بی ام سلمہ کو، عورت کو۔ اچھا اسی طرح آپ قرآن پڑھتے ہیں کہ اللہ نے حضور کی امت کو کیا بنایا ہے؟ امتن وسطن، امتن وسطن لتکونوا شہداء علی الناس وتکون الرسول علیکم شہیدا، کہ قیامت والے دن حضور کی امت جو ہے پچھلی امتوں پہ گواہی دے گی، یعنی مقام شہادت پہ۔ یہ ہمارے وہاں نہیں، ورنہ شریعت کے اعتبار سے جو آدمی شاہد ہوتا ہے گواہی اس کی ہوتی ہے جو سچا ہو، جو عادل ہو، جو صادق ہو، جو امین ہو۔ تو اللہ نے حضور کی امت کو مقام شہادت اور شہداء علی الناس کا مرتبہ بخشا ہے۔ تو سب سے پہلی شہادت اسلام کی، ایمان کی، حضور کے نبوت کی دینے والی کون ہے؟ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی امتن شہداء علی الناس کی آیت کے مطابق بھی سب سے پہلا مقام بھی عورت کو ملا ہے، اور شاورہم فی الامر وامرہم شورا بینہم کے مطابق بھی مشورے کا جو مقام ملا ہے تو بی بی ام سلمہ کو ملا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اسلام نے جتنا عزت بخشی، جتنا عظمت بخشی، جتنا عورت کو اونچا کیا ہے، جتنا عورت کا سر بلندی کر کے آسمانوں سے جوڑا ہے، دنیا کا کوئی مذہب اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نظر انصاف سے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا جائے اور قرآن و احادیث کے فرامین کو سمجھا جائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ
آپ کی اس مسجد معمورہ، مسجد مستشفیٰ میں جو دروس کا سلسلہ اللہ کی رحمت سے جاری ہے، اس کا بنیادی عنوان جو ہے یعنی اسلام اور عورت کا مقام۔ اس ضمن میں الحمدللہ کوئی دروس ہو چکے ہیں، اور آپ الحمدللہ ان دروس میں یہ باتیں وضاحت سے، تفصیل سے سن چکے ہیں کہ تمام ادیان سابقہ میں، تمام پرانی تہذیبوں میں عورت کو کوئی مقام حاصل نہیں، چاہے وہ تہذیب فارس ہو، تہذیب روم ہو، تہذیب یونان ہو، تہذیب مصر ہو، یا جاہلیت اولا قبل الاسلام کا زمانہ ہو، عورت کو ایک حقیر، نجس اور کسی حقوق کا اسے حقدار نہیں مانا گیا۔ حتیٰ کہ بعض تہذیبوں نے تو خاوند کو اس کے قتل کرنے تک کا بھی حق دیا تھا، جیسے ہندو میں ستی ہو جانا بھی مشہور ہے، آج تک ہے، جیسے بعض قبائل میں کاروکاری ہے۔ تو بہرحال اسلام نے یہ عظمت دی عورت کو، اسلام نے یہ مرتبہ بخشا عورت کو، اسلام نے اونچا کیا، اسلام نے اس کے حقوق کی وضاحت کی، اسلام نے اس کے مکانہ کو سمجھایا، اور اسلام نے یہ درس دیا کہ عورت جو ہے وہ ماں بھی ہوتی ہے، وہ بیٹی بھی ہوتی ہے، وہ بہن بھی ہوتی ہے، وہ بیوی بھی ہوتی ہے، اور ہر لحاظ سے وہ ایک معزز مقام کی حامل۔ تو آج ان دروس کے ضمن میں ہم اللہ کے سب سے پہلے اللہ کے قرآن پہ نظر ڈالتے ہیں کہ قرآن پاک نے جن عورتوں کا ذکر کیا، یعنی آپ خود اندازہ فرما سکتے ہیں کہ قرآن پاک سے بڑی کتاب کون سی؟ تمام کتب سماویہ سے بھی افضل، اور تو خیر دنیا کی کوئی کتاب مقابلہ ہی نہیں کر سکتی، لیکن جتنی اللہ نے کتابیں اتاری ہیں ان سب سے افضل جو ہے جامع مانع کامل مکمل جو ہے وہ اللہ کا قرآن تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں کسی چیز کے بارے میں ذکر ہونا اس کی بہت بڑی عظمت کی بات، یعنی اس کی آپ یوں مثال سمجھ لیں کہ اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ کل اجلاس میں بادشاہ آپ کا یاد کر رہے تھے، آپ کا ذکر کر رہے تھے، تو آپ کتنا خوش ہوں کہ بھائی بادشاہ نے میرا ذکر کیا، تو اور جو سنے گا وہ بھی کیا اندازہ لگائے گا کہ بھائی یہ کتنا بڑا آدمی ہے یار، جس کے بارے میں بادشاہ پوچھ رہے تھے کہ اس کا کیا حال۔ تو مقصد یہ ہے کہ بادشاہوں کا ذکر کرنا جو ہے وہ بھی ایک مقام ہے، ایک عظمت کی دلیل ہے، اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو ملک الاملاک ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو ملک السماوات والارض ہے، جو مالک بھی ہے ملک بھی ہے، ورنہ کبھی آدمی ملک ہے تو مالک نہیں ہوتا، کبھی مالک ہے تو ملک نہیں ہوتا، لیکن یہ اسی کی صفت ہے کہ ملک بھی اسی کا، مملوک بھی اسی کے، وہ مالک بھی ہے، وہ ملک بھی ہے، وہ مالک السماوات والارض بھی ہے اور ملک السماوات والارض کا مالک بھی ہے۔ جب وہ اپنے قرآن میں عورت کا ذکر کرے تو عورت کی کتنی بڑی عظمت۔ اسی لیے آپ قرآن پہ نظر ڈالیں کہ اللہ کے قرآن میں جتنی صورتیں، 114 صورتیں تقریباً، تو صورتوں میں مثلا سورۃ البقرہ ہے، اس لیے کہ اس میں وہ قصہ بقرہ ہے۔ اب وہ قصہ بقرہ اس لیے اہمیت اختیار کر گیا کہ ایک تو سامری نے اس کو ذریعہ بنایا نعوذ باللہ عبادت من دون اللہ کا، کہ اس نے بھی ایک بچڑا بنایا اور اس کو کہا کہ الہنا و الہ موسیٰ، یہ ہمارا بھی خدا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی خدا۔ اور اسی طرح ایک اللہ نے وہ واقعہ بیان فرمایا کہ جب ایک قاتل کی تلاش کرنی تھی اور وہ قاتل مل نہیں رہا تھا تو اللہ نے حکم دیا کہ ایک گائے خریدی جائے، تو اس لیے اس کا چونکہ وہ اتنا بڑا اہم واقعہ ہے اس میں، اس لیے اس کا نام سورۃ البقرہ ہو۔ اسی طرح سورۃ النساء ہے جس میں اللہ نے عورتوں کے بارے میں ذکر ہے۔ تو اگر عورت کا کوئی مکان نہ ہو اسلام میں تو بطور خاص یعنی اس سورت کا نام سورۃ النساء۔ سورت آل عمران کیوں ہے کہ اس میں آل عمران کا واقعہ ہے جو عورت کے متعلق، جیسے اللہ نے قرآن میں یعنی سورۃ الفتح ہے، سورۃ محمد ہے، سورۃ ابراہیم ہے، سورۃ الانبیاء ہے علیہم الصلوات والتسلیم، اسی طرح بھی ہی سورۃ مریم، یعنی آپ ایک ایک لفظ سے، ایک ایک پہلو سے، ایک ایک زاویے سے توجہ کریں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کتنی بڑی بلندی پہ پہنچایا۔
یعنی جب کوئی قاری، جب کوئی قرآن کا پڑھنے والا قرآن پڑھے گا، جہاں وہ یہ پڑھے گا کہ سورت محمد، جہاں وہ یہ پڑھے گا کہ سورت الفاتحہ، یہاں وہ یہ پڑھے گا کہ سورت الانبیاء، یہاں وہ یہ پڑھے گا کہ سورت ابراہیم علیہ السلام، جہاں وہ یہ پڑھے گا سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں وہ یہ بھی پڑھے گا کہ سورت النساء، وہاں وہ یہ بھی پڑھے گا کہ سورت آل عمران، وہاں یہ بھی پڑھے گا کہ سورت التحریم. کیوں؟ ان سب میں عورتوں کا واقعہ. تو اللہ نے، اسلام نے عورت کو کتنا بلند. تو اسی ضمن یہ واقعات میں اللہ کے قرآن نے ایک واقعے کا ذکر فرمایا ہے کہ امراۃ عمران، عمران کی بیوی نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے خالصتاً ایک منت مانی. اب اس پہ بھی آپ غور کریں، خدا کے قرآن پاک پہ بھی غور کریں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کا شکر ہے کہ اکثر ساتھی پڑھے لکھے ہیں، اکثر ساتھیوں کو اللہ نے علم عطا فرمایا. علم ہو تو پھر آدمی مطالعہ کر سکتا، تفاصیر دیکھ سکتا. کہ سب سے پہلے تو اللہ نے عورت کو اتنی بڑی عزت و عظمت دی ہے کہ امراۃ عمران، یعنی اللہ نے عمران کی بیوی کا نام نہیں لیا. پورے قرآن میں صرف ایک جگہ عورت کا اللہ نے نام لیا ہے، وہ ہے مریم علیہ السلام. کیوں؟ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کی نسبت جو ہے وہ ماں کی طرف ہے. تو اس مقام پہ عورت کا نام ذکر کرنا اس کے عظمت کی دلیل تھی، اس لیے اللہ نے اس کا نام ذکر کیا. کہ عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم. اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، یا عیسیٰ ابن مریم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اندازہ کریں کہ صرف پورے قرآن میں صرف ایک جگہ، چونکہ اس جگہ اظہار اسم میں یعنی نام ظاہر کرنے میں عزت تھی، تو اللہ نے اس سورت کا نام بھی مریم اور بی بی مریم کا نام بھی لیا. اور بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ماں کا لازمہ لاحقہ ایسا ہو گیا کہ جب بھی آپ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیں گے تو کہیں گے عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم. کیونکہ ورنہ مسیح جو ہیں تو دو ہیں دنیا میں، ایک مسیح ابن مریم اور ایک مسیح الدجال. تو اس لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ لاحقہ ہو گیا. ورنہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ عورت کا نام نہیں لیتا قرآن. جیسے کہ یہاں اب آپ پڑھیں گے اذ قالت امرأۃ عمران، اللہ کہتا ہے امرأۃ عمران. وہ امرأہ کون تھی؟ نام کیا تھا؟ نہیں. اسی طرح دیکھیں اللہ فرماتے ہیں امرأۃ العزیز. سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ عزیز کی بیوی، نام نہیں لیا. حالانکہ ساری تفصیل قرآن میں موجود ہے کہ بھئی راودت التی فی بیتہا عن نفسہ وغلقت الابواب، کہ اس نے بہلایا، اس نے پھسلایا، اس نے گھر میں بلایا، اس نے دروازے بند کیے، اس نے ڈورے ڈالے، یوسف علیہ السلام بچ نکلے، پھر اس نے اپنے خاوند کے سامنے انہیں ملزم کیا. بڑی تفصیل ذکر ہے کہ قرآن نے نام نہیں دیا، امرأۃ العزیز. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب رہائی کا پروانہ ملتا ہے، اللہ نے اسباب پیدا کر دیے. یوسف علیہ السلام کو حکم پہنچا کہ جی بادشاہ آپ کے انتظار میں ہیں اور آپ مہربانی کریں اور چلیں. اچھا، یہ بھی اللہ کی کوئی نرالی شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے تو ہر ابتلا سے بچائے، ہر امتحان سے بچائے، کیونکہ ہم تو عاجز لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، امتحانوں کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے. لیکن یہ ہے پرانی تاریخ کہ وہ کسی نے جیسے کہا تھا نا کہ یا تخت مقام آزادی کا یا تختہ مقام آزادی کا. آزادی کا مقام یہ دو ہوتے ہیں، یا جیل سے نکلے تو پھر تخت پہ. اللہ کی شان، یہ اللہ کے فیصلے. کہ سیدنا یوسف علیہ السلام یا تو جیل میں بیٹھے ہیں اور جیل سے نکلے تو کہاں ہے؟ سیدھا تخت پہ محل میں. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں تو نہیں جاتا باہر. ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم. ان عورتوں سے پہلے پوچھے وہ جو بات ہوئی تھی ہاتھ کاٹنے کی، وہ کیا ہوا؟ نام نہیں لیا. یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بھئی وہ عزیز کی بیوی سے پوچھو. انہیں جمع کے طور پہ نسوہ تو کہا لیکن نام نہیں لیا. اسی طرح جب بادشاہ نے تحقیق کی اور سارے حقائق کھل گئے، یوسف علیہ السلام کی پاک دامانی تو ثابت ہو گئی، اب وہ علم نشرہ ہو گئی. تو قالت امرأۃ العزیز انا راودته عن نفسه فاستعصم. اور دوسری جگہ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق. تو امرأۃ العزیز
یعنی آپ پورے قرآن پہ نظر ڈالیں، غور کریں قرآن میں، قرآن کو جب پڑھیں تو تھوڑا تدبر کیا کریں، ورنہ اللہ تو علام الغیوب ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، اللہ کے آگے کون سا نام چھپا ہوا ہے؟ کہ امراۃ عمران کا نام کیا ہے؟ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ تو جانتے ہیں۔ اچھا، بعض مفسرین نے روایات اسرائیلیہ سے نام ذکر بھی کر دیے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا۔ اس بات پہ غور کریں کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، بڑی شان ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی طرف وحی کی۔ شان کیا ہے کہ وحی آ رہی ہے، فرشتہ آ رہا ہے، خبر دینے کے لیے آ رہا ہے، لیکن نام نہیں لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام کیا تھا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ کو صندوق میں ڈال دیا اور صندوق دریاؤں کی لہروں کے حوالے ہو گئی تو قالت لأختہ قصیہ فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ بی بی صاحبہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، نام نہیں لیا۔ سارا قرآن آپ کھول لیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ، اللہ نے کہا امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، نام نہیں لیا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ نے فرمایا امرأۃ فرعون، نام نہیں لیا۔ تو اس لیے اندازہ کریں، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ نے عورت کو اتنی بڑی عظمتوں سے نوازا ہے کہ گویا اس کے نام پر بھی ایک پردہ ہے۔ تعلیم دی ہے اپنے بندوں کو کہ دیکھو میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میری مخلوق ہے، لیکن میں بھی ان کو نام لے کے نہیں پکارتا، اس کو نام سے نہ پکارا کرو۔ اس کا نام بھی پردے میں رہے تاکہ کسی بدبخت کو اسکینڈل بنانے کا موقع ہی نہ ملے۔ جب نام ہی معلوم نہیں تو کیا کہانی بنائے گا؟ اللہ نے اس کے نام پر بھی اس کی اتنی عزت و عظمت ہے، اتنی حفاظت کی ہے کہ اس کے نام پر بھی پہرا۔ اسی کو تو وہ لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی او جی یہ تو پابندیاں ہیں، لیکن جب آپ تقابل کریں گے کہ اب اگر آپ ایک ہیرے کا ڈائمنڈ آپ کے پاس ہو قیمتی، آپ لاکروں میں جا کے محفوظ کرتے ہیں، اور اگر ایک بے قیمت انگوٹھی ہو تو آپ جہاں مرضی آئے پہنتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس آرٹیفیشل جیولری ہے تو آپ ہر وقت یوز کریں گے، اور آپ کے بیڈ پہ پڑی ہوگی، سرانے پڑی ہوگی، آپ کے جناب الماریوں میں پڑی ہوگی، لیکن اس کے مقابلے پہ اگر وہ بالکل حقیقی ہے، جینین ہے، اور ایک ہی آپ کے پاس وہ پورا ڈائمنڈ کا سیٹ ہے، تو وہ تو جناب بینک کے لاکر میں ہوگا۔ ایک چابی آپ کے پاس ہے، ایک بینک والوں کے پاس ہے، تو اس کی حفاظت کرنا بے وقوفی ہے، اس پر پابندی لگانے والی بات نہیں۔ اگر ہم ڈائمنڈ کو محفوظ کرتے ہیں تو آپ کہیں گے بڑے بے وقوف آدمی ہیں یار، اتنے گھر میں کمرے ہیں، لاکر میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ گھر میں کمرے ہیں، سیف ہے، صندوق ہے، چوکیدار ہے، تالا ہے، دروازہ ہے، یہ بڑا پاگل آدمی ہے، کام کا گیا، لا کر خریدا، پیسے بھر کے بینک میں رکھا ہوا، تو اس کو آپ بے وقوف کہیں گے، یا کہیں گے یار یہ بڑا سمجھدار آدمی ہے، کہ گھروں میں تو ڈکیٹیاں ہو جاتی ہیں، چوریاں ہو جاتی ہیں، نقصان ہو جاتے ہیں، اچھا ہے کہ بڑی محفوظ مقام پہ رکھا ہے، کم از کم قیمتی چیز محفوظ ہو رہے، یہ تو نوادرات ہیں، یہ تو روز نہیں ملتے ہیں۔ تو اب ایک آدمی کی منطق ہی الٹی ہو جائے، ایک آدمی کو جناب ہر چیز اسلام کی الٹی نظر آئے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ اتفاق سے میں شاید نیو جرسی میں تھا یا ہیوسٹن میں تھا، اللہ عالم، بہرحال ایک پلازے میں ہم گئے، کچھ چیزیں خریدنی تھی، تو وہ تھک گئے، تو میں ایک بینچ پہ بیٹھ گیا۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ آپ گھوم لیں، میرا میں تھک گیا ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں انتظار کرتا ہوں، جب سب فارغ ہو جاؤ مجھے آ کر لے لینا۔ انہوں نے کہا جی، اور اتنے میں آدمی آ گیا، وہ بیچارہ اللہ عالم یعنی عیسائی تھا، یہودی تھا، اللہ عالم، کیونکہ اب لباس سے تو پہچانا نہیں جاتا نا۔ آج کل تو خیر لباس ایسا ہے کہ مسلمان بھی نہیں پہچانا جاتا، تو ہم ان کو کیسے پہچان لیتے۔ آج کل تو لباس کے معاملے میں ہم بھی اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ باہر جائیں تو اللہ کا فضل ہے کوئی پتہ نہیں لگتا، بلکہ اب تو یہ بھی مصیبت ہو گئی نہ ہی کا پتہ لگتا ہے نہ شی کا پتہ لگتا ہے، ایک اور بھی پرابلم ہو گئی ہے۔ تو بہرحال وہ آ کے میرے ساتھ بیٹھ گیا، اس نے دیکھا کہ بھئی یہ داڑھی ہے اور ہم دور سے پہچانے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ مسلمان؟ ہاں ٹھیک مسلمان ہوں۔ وہ خیر بیٹھ گیا، کہنے لگا جی اسلام میں عورت پر بڑی پابندی۔ میں نے کہا جی کیا پابندی؟ میں نے کہا یار مجھے بتاؤ کہ عورت پہ کیا پابندی؟ دیکھو نا جی عورت ہے وہ باہر نہ نکلے،
اور عورت ہے وہ اپنا فرینڈ نہ بنائے، وہ اپنی مرضی سے شادی نہ کرے، ولی الامر ہونا چاہیے، اور اس کا جب تک ولی الامر راضی نہ ہو تو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس قدر کی پابندیاں بھی، عورت بھی تو ایک انسان ہے، اسلام اتنا اس کو کیوں قید و بند میں رکھتا ہے؟ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ کافی پڑھے لکھے آدمی معلوم ہوتے ہیں، اور اسلام کی پابندیاں بھی آپ کو نظر آ گئی۔ میں نے کہا آپ کے ہاں بھی کوئی پابندی ہے کہ 18 سال سے پہلے لڑکی کچھ نہیں کر سکتی؟ کوئی پابندی ہے ایسی؟ 18 سال جب عمر ہو جائے پھر تو ٹھیک ہے، جو مرضی ہے کرے، لیکن جب تک وہ 18 سال تک نہ پہنچے اس وقت تک وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ پابندی آپ نے کیوں لگا دی؟ یعنی 18 سال تک وہ پاگل تھی؟ وہ تو 18 سال تک یونیورسٹی سے پڑھ کے BA کر گریجویشن کر کے آ جاتی ہے، تو اس وقت تک آپ نے پابندی کیوں لگائی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے پابندی لگائی، ہم کہتے ہیں کہ جی مثلا آپ کہتے ہیں جی ہاں جب تک عمر جو ہے نا جی 21 سال نہ ہو جائے وہ شراب نہیں لے سکتے، اس کو شراب لینے کا پرمٹ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ وہ اگر شراب لے اور کوئی اس کو شراب بیچے تو مجرم ہے، وہ پکڑا جائے گا۔ میں نے کہا یہ پابندی آپ کے قانون میں ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی یہ تو ہے۔ تو میں نے کہا جو پابندی آپ 18 سال تک لگاتے ہیں، اسلام ذرا لمبی کر کے ساری زندگی کے لیے لگا دے۔ پابندی تو آپ بھی لگا رہے ہیں، پھر اسلام پہ کیا غصہ ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ شراب حرام ہے، تم صرف کہتے ہو 21 سال تک حرام ہے، آگے جا کے حلال ہے۔ پابندی تو بیوقوف آدمی تم بھی لگا رہے ہو۔ تو اسلام نے کوئی نئی پابندی تو نہیں لگا دی، اور پھر تم نے 18 سال کے بعد اگر اس کو آزادی دی ہے تو ساتھ اس کو حقوق بھی کوئی نہیں دیے، دفع ہو گھر سے، جہاں جائے مرضی ہے، جائے اپنے فرینڈ کے پاس جائے، کھائے پیے بنے۔ وہ اسلام نے تو اس کو آزادی بھی دی ہے، جہاں پابندی لگائی ہے وہاں اس کا تحفظ کا اہتمام بھی کیا ہے۔ تو خیر جب بیٹھ کے کافی دیر، چونکہ مجھے انگریزی نہ آئے، اس کو اردو نہ آئے، پھر بڑی مشکل سے ہم نے ایک آدمی کو بلا کے ترجمان بنایا، تو آہستہ آہستہ وہ باتیں چلتی رہی۔ وہ مزہ تو آدمی کو نہیں آتا جو اپنی زبان سمجھا سکنے میں مزہ آتا ہے، لاکھ آپ ترجمہ کریں، ترجمے میں تو بڑے فرق پڑ جاتا ہے۔ بہرحال کافی دیر کے بعد کہا، میں نے کہا یار کمال یہ ہے کہ تمہارے ملک والے ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹریفک کے قانون کی بھی خلاف ورزی نہ کرو، کہ وہاں بھی آپ نے 3 لائٹیں لگا دی ہیں کہ اگر گرین ہوگی تو ہم چلیں گے اور ریڈ ہوگی تو رک جائیں گے۔ تمہارا ٹریفک توڑیں تو مجرم ہیں، اور اللہ کے قانون توڑیں تو کوئی حرج نہیں۔ تمہارے ٹریفک کے قوانین توڑنے سے گاڑی ٹوٹ جائے گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اللہ کا قانون توڑو گے تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ خیر بہرحال اب تمہیں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام نے جو ایک پابندی، دیکھو نا جی اس کو یوں سمجھے تھا کہ اللہ کرے میری بات کہنا میں سمجھا سکوں اپنے علم کے مطابق، کہ اب آپ دیکھیں نا جی کہ اسلام میں کتے کا گوشت حرام، خنزیر کا گوشت حرام۔ اچھا اسلام میں انسان کا گوشت بھی حرام۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسلام نے نعوذ باللہ نے انسان کو کتے اور خنزیر کی لسٹ میں شامل کر دیا، کیونکہ وہ بھی حرام اور یہ بھی حرام۔ کہ بھئی اگر کتے کا گوشت کھایا جائے، اسلام کہتا ہے حرام، نجس العین ہے جو کسی شکل میں پاک ہو نہیں سکتا، اور اس کا ہر جزو جو ہے وہ ناپاک۔ خنزیر نجس العین ہے، یعنی حتیٰ کہ اس کا کوئی چمڑا کوئی کھال کچھ بھی نہیں ہو سکتا، چلو بات، لیکن انسان بھی حرام ہے۔ تو اب ایک آدمی کہے کہ جناب اللہ نے اچھی بات ہے کہ ہم انسانوں کو جو ہے وہ جناب اپنے خنزیر اور کتے کے ساتھ ملا دیا۔ کہ بلکہ اگلے دن میں ایک رسالے میں پڑھ رہا تھا ایک آدمی کی بڑی فریاد، وہ کہنے لگا کہ میں تو اب کافی دنوں سے دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ میاں مجھے بلی بنا دیتے، اللہ میاں مجھے کتا بنا دیتے، اللہ میاں مجھے خرگوش بنا دیتے، کیونکہ اگر میں بلی کتا خرگوش ہوتا کم سے کم مجھ پہ بم تو نہ مارے جاتے، کم سے کم، کیونکہ وہاں جانوروں پر رحم کیا جاتا ہے، انسانوں پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ فلسفہ سمجھائیں آپ، یعنی ایک جانور ہے چڑیا گھر میں ہے، وہ زخمی ہو گیا ہے، اس کے لیے ڈاکٹر جا رہے ہیں، دوائیں جا رہی ہیں، انجیکشن جا رہے ہیں، اور انسانوں کو ریزہ کیا جا رہا ہے، خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، نہ بچے کی تمیز ہے، نہ عورت کی تمیز ہے، نہ اپنے کی تمیز ہے، نہ پرائے کی تمیز ہے، بلکہ جو بھی سامنے آیا بس مار دو، چلو فرینڈ ہے تو فرینڈلی کر کے ہم سوری کہہ لیں گے، لیکن ہوش نہیں۔ لیکن وہ سب سے پہلے اپیل یہ آ رہی ہے جی وہاں جو ایک چڑیا گھر ہے، وہاں جہاں جانور رہتے ہیں اس کا خاص خیال رکھا جائے، وہاں نہیں بمباری ہونی چاہیے، کتے اور بلیوں کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ میاں میں یہی دعا کر رہا ہوں کافی دنوں سے کہ میں خرگوش بن جاتا، کوئی چوہا بن جاتا، کوئی بلی بن جاتا، کوئی کتا بن جاتا، تو کم از کم آنے والے دنوں میں بمبارمنٹ سے تو بچ جاتا۔ جب ہماری سوچ کا یہ عالم ہو تو اس لیے اب آپ سمجھیں کہ حرام ہونے کی 2 وجوہ ہوتی ہیں، یاد رکھیں۔ کبھی لفظ ایک ہوتا
لیکن اس کے پس پردہ جو ہے نا جی، اب جیسے آپ دیکھیں نا مثلا لکھیں شیر اور اسی طرح لکھیں شیر، اب دیکھنے میں کوئی فرق ہے؟ نہ لفظوں میں، نہ لکھنے میں، نہ نقطے میں، نہ اس شیر کے اوپر بھی 3 نقطے ہیں اور نیچے 2 ہیں، شیر لکھیں گے اوپر 3 نقطے ہیں نیچے 2 ہیں، فرق کیا ہے؟ شکل تو ایک جیسی ہے، لکھا بھی ایک جیسا ہے، حرف بھی ایک جیسے ہیں، لیکن فرق تو دونوں کا تب پتہ چلے گا جب آپ شیر کے سامنے جنگل میں کھڑے ہوں۔ وہ کسی نے پوچھا تھا نا، ایک استاد نے اپنے شاگرد سے وہ کلاس میں پوچھا کہ اسٹوڈنٹ سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ایک میں پوچھتا ہوں آپ سے کوشچن ہے کہ تم اگر جنگل میں جا رہے ہو اور آگے شیر آ جائے تو کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا سر کیا کہہ رہے ہیں، پھر تو وہ سب کچھ کرے گا، میں کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا حضرت پھر میں نے کیا کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ اسی میں کرنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب دیکھنے میں تو شیر اور شیر میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن دونوں میں آسمان و زمین کا فرق۔ اسی کو اب آپ قرآن میں دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمُرًا، کہ جہنمی جو ہیں ان کو جماعت در جماعت جو ہے جہنم کی طرف چلایا جائے گا۔ لفظ کیا ہے؟ سیقا، ساقا، سوق، سیق مانا چلانا۔ اچھا اسی طرح کو وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، اور جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں ان کو جنت کی طرف ہی چلائے۔ وہاں بھی لفظ ہوئی ہے سیقا اور وہاں بھی سیقا، لیکن دونوں کے چلانے میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ جنت والوں کو عزت سے، کرامت سے، احترام سے لے جائیں گے، اور جہنم والوں کو تو مار مار کے جہنم میں ڈالیں گے۔ چلائے تو دونوں جا رہے ہیں، چلائے تو دونوں جا، لفظ تو دونوں کے لیے۔ اسی لیے یاد رکھیں ہمیشہ کہ جیسے علماء نے اس کی ایک اور آسان مثال بھی دی ہے، انہوں نے کہا کہ جب وزیر آتا ہے، کوئی منسٹر آتا ہے، کوئی VVIP شخصیت آتی ہے، تو آگے پیچھے پولیس اسکواڈ ہوتی ہے، ریفلیں ہیں، گنے ہیں، موٹر سائیکلیں دوڑ رہی ہیں، اور جناب آگے باقاعدہ سارے اعلانات ہیں، سب کچھ ہے، حفاظتی پہرا لگا۔ اچھا اسی طرح کوئی خطرناک ڈاکو ہو تو اس کے لیے بھی اسکواڈ ہوتا ہے، تو کیا دونوں برابر ہیں؟ اس کے لیے بھی آگے پیچھے جناب بختر بند گاڑیاں، اور اس کے بعد اسکواڈ، اس کے بعد جناب پولیس والے، اور بھر کے بالکل وہ اپنی پوزیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے؟ اس کا بھی احترام کیا جا رہا ہے، اس لیے وہ اثرات ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے بات کو سمجھیں کہ ایک حرام ہے خست کی وجہ سے، کہ گندی چیز ہے، اس لیے اللہ نے حرام کر دیا۔ خست ہے، پلید ہے، ناپاک ہے، خسیس ہے، اس کے مزار ہیں، جسم پر بھی مزارات ہیں، روحانی مزارات ہیں، اس لیے۔ اور ایک حرام ہے حرمت کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، جیسے اللہ کا حرم جو ہے حرم ہے، حرم حرام سے کیا مانا کہ جو چیزیں باہر حلال ہیں وہ حرم میں حرام۔ محرم نے احرام باندھا ہے، کیا مانا جو چیزیں احرام کے بغیر حلال تھیں احرام میں حرام ہو گئی۔ اس لیے ایک عزت کا مقام ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ جی آدمی کہتا ہے، کوئی آپ کہیں نا جی وہ یار فلاں آدمی، آپ کو چھوڑو جی اس کا نام نہ لیں، تو مانا یہ ہوتا ہے اس کا نام لینا گوارا نہیں ہے۔ اور ایک آدمی کہتا ہے جی وہ آپ کی والدہ کا، کیا بات کر رہے ہو، میری والدہ کا کیا تعلق ہے بھائی، میری والدہ کا کیوں آپ نے نام لیا؟ اس لیے اندازہ کریں کہ اسلام نے تو عورت کو اتنی عزت بخشی ہے، اتنی عظمت بخشی ہے کہ اپنے گھر میں بھی بلاؤ تو کہو یا بن فلاں کی بیٹی، یا ام فلان، یا ام سرف، یا ام فلان، یا ام فلان، یا ام، دیکھا نہیں آپ، ام بکر، ام فلان، ام عبداللہ، ام ترک، عربوں میں آپ دیکھیں گے ماں جو ہے بیٹے کے نسبت سے پکاری جائے گی۔ اس کے حوالے سے تو اسلام نے یہ عزت دی عورت کو کہ نام نہیں دیا۔ اسلام نے کہا کہ ہاں وہ ضرورت ہے، مجبوری ہے، جیسے محدثین نے ایک روایت کرنی ہے، حدیث بیان کرنی ہے تو مجبوری ہے۔ جب تک راویہ کا نام نہیں لیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حدیث کس نے سنائی ہے؟ وہاں تو ہمیں مجبوراً کہنا ہوگا، کہنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا ان زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر فرق کرنا پڑے گا کہ زینب سے مراد کون ہے، کون سی بی بی زینب، زینب بنت جحش ہے، یا ایک زینب تو حضور کی اپنی بیٹی بھی ہے، زینب بنت محمد مصطفیٰ بھی ہے۔ تو اس لیے وہاں مجبوری ہوتی ہے کہ حدیث رسول ہم نے روایت کرنی۔ اگر وہاں ہم نام نہیں لیں گے تو حدیث رسول میں نعوذ باللہ شبہ ہو جائے گا، اور شبہ ہو جائے گا تو حدیث کو کیسے ہم مانیں گے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے کتنی بڑی عزت بخشی ہے کہ اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا، فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اور پھر اللہ نے پورا واقعہ بیان کیا ہے، پوری شان بیان کی ہے کہ اس بی بی نے منت مانی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا ہمارے لیے مسئلہ بھی کہ منت جائز، لیکن منت اللہ کے لیے ہو، غیر اللہ کے لیے بس۔ ورنہ آپ منت مانتے ہیں کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے میں خیرات کروں گا،
میرا فلاں کام ہو جائے، میں ایک مدرسے میں فلاں کتابیں خرید کر کے دے دوں گا، میرا کام ہو جائے یا اللہ میں تیرے اتنے نوافل ادا کروں گا شکر کے، بالکل جائز ہے، لیکن نیت خالص، انی نذرت لک، صرف تیرے منت مان، ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ حضرت عمران کی بیوی ہے اور بی بی مریم کی اماں ہے، اتنے شان والی ہے، لیکن یہ بھی مسئلہ اسی آیت نے بتلا دیا کہ علم غیب ان کو نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے یا اللہ ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے میں تیرے نام پہ آزاد کر دوں گی، تیرے غلام بنا دوں گی، تیری عبادت کے لیے وقت کر دوں، لیکن مجھے نہیں پتا کیا ہے۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ یہاں یہ بھی ہمیں سبق دیا کہ جتنی عبادت کرو، جتنی منت مانو، جتنی نیاز اللہ کے نام پہ بھی مانو، اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ قبول کرے، اس لیے کہا کہ میرا مولا تو قبول کر۔ فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اب قرآن پاک نے پورا واقعہ بیان کیا کہ بی بی کے ہاں جب وضع عمل ہوئی، خدا کی شان ہے کہ لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہو گئی۔ اب یہ تو اللہ کی شان، یہ اللہ کا مقام دیکھیں، حالانکہ وہ اللہ کے لیے منت مان کے بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے لڑکی دی۔ اور اسی لیے یاد رکھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ لڑکی کے پیدا ہونے پر غم کا اظہار کرنا علامت یہودیت ہے، علامت جاہلیت ہے، علامت کفر ہے، اور لڑکی کے پیدا ہونے پہ خوشی کا اظہار کرنا جو ہے وہ علامت مسلمان ہے، علامت اسلام ہے کہ اللہ نے نعمت ہے، بچی ہو تو ٹھیک ہے، لڑکا ہو ٹھیک ہے، اگر ساری دنیا میں لڑکے ہی ہوتے تو ہم کہاں سے پیدا ہوتے؟ جو سلسلہ تناسل ہی ختم ہو جاتا، تناسل تبالت ہی ختم ہو جاتا۔ اور بلکہ بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ آدمی کے شادی کے بعد جس کے ہاں پہلی بچی پیدا ہو تو اللہ کہتے ہیں وہ بڑی مبارک ہوتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بقائے نسل جو ہے وہ بھی تو اب بیٹیوں کی طرف سے ہے نا، بیٹے تو پہلے فوت ہو گئے۔ تو اس لیے اب اللہ کی شان دیکھیں کہ بی بی نے منت مانی، اور منت بھی اتنی بڑی کہ ما فی بطنی محررا، تیرے نام پہ آزادی۔ اب جناب بچی پیدا ہو گئی، جب بچی پیدا ہوئی تو بی بی صاحبہ بیٹھی ہیں اور اللہ کے آگے درخواست کر رہی ہیں کہ مولا آپ جانتے ہیں کہ بچی پیدا ہوئی، اور میرا مولا اب یہ بھی جانتے ہیں کہ بہرحال جو بات مرد اور عورت میں ہے، جو بات مرد میں ہے وہ عورت میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں نے تیرے گھر کی آزادی کے لیے منت مانی تھی۔ اب ایک عورت کا تیرے گھر میں ہر وقت رہنا، اور ایک عورت کا بغیر محرم کے رہنا، ایک عورت کا بغیر کسی محافظ کے وہاں زندگی بسر کرنا، لیکن میں اپنی منت سے باز نہیں آؤں گی، میں نے جو منت مانی ہے اس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ساتھ یہ بھی دعا کی کہ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اللہ تیری پناہ میں ہے یہ بھی اور اس کی آگے ذریت بھی شیطان رجیم کے وساوس و حملوں سے بچا لینا۔ اب جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بی بی کو، اس بچی کو قبول فرما لیا۔ اب بچی بڑی ہونے لگی تو اب بی بی صاحبہ حیران ہو گئی کہ بات تو ٹھیک ہے، میں نے منت مانی ہے، اب بچی بڑی ہو گئی تو لازمی بات ہے کہ میں اس منت پہ عمل کروں۔ آپ ان کو لے کے آئیں تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ رشتہ بھی ہے بی بی مریم۔ جب ان کے پاس آئے مسجد میں، اللہ کے اس گھر میں، انہوں نے کہا جی میں نے منت مانی تھی یہ بچی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے کہا تم نے منت مانی تھی تو ٹھیک۔ اب مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جناب اب چونکہ اتنے شان والی بچی ہے کہ سارے جو اس وقت مسجد میں، مدرسے میں، لیکن انبیاء کی صحبت میں رہنے والے کون ہوں گے؟ صحابہ۔ تو حضرت زکریا کے صحابہ ہوں گے رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ ان کے اصحاب ہوں گے، یعنی اس درجے کے لوگ ہیں، اور سب کے سب ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے کہا جی اس بچی کی تو میں کفالت کروں، انہوں نے کہا اس بچی کی تو میں کفالت کروں، انہوں نے کہا اس بچی کی تو میں کفالت کروں۔ نعوذ باللہ، اگر اسلام میں، اگر دین میں، دین انبیاء میں عورت کے مقام کا کوئی نعوذ باللہ حقیر پہلو ہوتا، کسی کو کیا کہتے ہیں اپنی لے جاؤ، ایک بچی کو لے کے آ گئی ہیں اور کہتی ہیں جناب اس کو مسجد میں رکھ لیں، میں نے منت مانی تھی، کیوں ہم تمہاری بچی کی ویلکم، لے جاؤ تم۔
لیکن صرف یہ نہیں کہ انکار نہیں کیا، بلکہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ حضرت مہربانی کریں اس کی کفالت ہمارے ذمہ لگائیں۔ اب حضرت زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو بڑی مشکل شکل ہو گئی، یہ تو سارے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بی بی مریم کی کفالت ہم کریں گے۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی ایک فیصلہ کر، جب کسی بات میں جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ ہوتا ہے قرآن اندازی کرنا، جس کے نام اللہ قرآن نکالنے وہ جھگڑا ختم۔ سب کے سب راضی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم قرے پہ راضی ہیں۔ اچھا اب اندازہ کرو جناب قرا کیسے نکالا جا رہا ہے؟ وہ ہمارا قرا تو نہیں تھا نا، وہ تو پیغمبر کا قرا تھا نا۔ ہمارے یہاں بھی قرے ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ، جب الیکشن ہوتے ہیں نا کہتے ہیں ٹاس کر دو، ٹاس میں جس کو جتوانا ہو دونوں پرچیوں میں اسی کا نام ہوتا ہے، کوئی ایک تو نکلے گی۔ ہمارے یہاں بھی قرا اندازیاں ہوتی ہیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں ماشاءاللہ انعام لگے ہوتے ہیں، گاڑی انعام پہ لگے، قرا ہمیشہ ان کے نام آدمی کے نام نکلے گا۔ ان کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ ہم نے مثلا 1 لاکھ ڈالڈا کا ڈبہ بیچنا ہے، 90,000 کے بعد ہی ہم نے وہ نمبر رکھا ہے، یا ہم نے 95,000 کے، وہ سیریل تو چل رہی ہے نا، پھر آپ نے بندوں کو کہہ دیا کہ جب یہ 95,000 تک سودا بک جائے اگلا پھر آپ بھی آ جانا، لینا شروع کر دینا، کسی نہ کسی کے نام تو آ ہی جائے گا، پھر اس سے خرید لیں گے۔ یار تم کہاں لے جاؤ گے گاڑی، خامخواہ آپ بک ہو گیا کیا ہے؟ تم یہ 20 کی بیچ دو، بھی 20 نہ کر دو۔ ہمارے یہاں تو یہ قرآن اندازیاں ہیں نا، لاٹری ہے، قرآن اندازیاں ہیں، اور عجیب عجیب کہانیاں ڈالی ہوئی ہیں، اور ایسے ایسے نئے پھندے یہودیت نے نکالے ہیں کہ ہر بینک، ہر بڑا ادارہ جو ہے وہ ایک سے ایک آگے بڑھ کے نکل رہا ہے۔ کیوں؟ اصل اسکیم دینے والا کون ہے؟ پیچھے یہودی ہے، اس سے ہمیں نفرت ہے۔ بھائی نفرت ہے تو سیدھی بات کرو۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لطیفہ ہے کہ ایک دفعہ ایک وزیر صاحب جو آئے نا جی کسی گرلز کالج کا افتتاح کرنے کے لیے، تو وہاں کیونکہ انہوں نے تقریر بھی فرمانی تھی اور بڑے لوگ بھی آئے ہوئے تھے اور سارے علاقے کے، اس میں مولوی بھی تھے اور بھی تھے، تو اب جناب اس وزیر صاحب نے لوگوں پر روب ڈالنے کے لیے کہ بھی یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، تو اس نے کہا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ حدیث ہے رسول اللہ کی کہ علم حاصل کرنا جو ہے یہ فرض ہے، ہر مسلمان مرد ہو یا عورت۔ تو یہ حدیث پڑھی تو شاہ جی کو کسی نے وہ ٹیپ سنائی وزیر صاحب کی، تو شاہ جی کا رات کو وہیں جلسہ تھا، شاہ جی نے کہا کہ وزیر صاحب اپنے باپ کی بولی بولو، میرے نانے کی بولی سے نہ بولا کرو، اور جنہوں نے تمہیں وزیر بنایا ہے تم اپنے باپ کی بولی بولو جو تمہارے روحانی باپ ہیں۔ یہ تم من کا لگا رکھا ہے تم نے، یہ اتنا بھی تمہیں پتا نہیں کہ اللہ کل مسلم من و مسلمۃ، اللہ کیا کرتا ہے، کل کیا کرتا ہے، مضاف کیا ہے، مضاف الیہ کیا ہے، تمہیں جار مجرور اور مرفوع کا پتہ بھی نہیں، تو پھر میرے نانے کی بولی کو تو خراب نہ کرو نا۔ حدیث پڑھنا نہیں آتا تو یہ من تم تو نہ کرو۔ کتنے لوگ اذان دیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں کہ پیچھے انا لگا ہوا ہے، یہاں تو جمع ہو ہی نہیں سکتا، یہاں تو لازماً ان محمد رسول اللہ کہنا، اس کو نہیں پتا اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن اذان بھی نہیں چھوڑتے، یعنی اذان بھی لازم دینی، الاٹمنٹ ہو جاتی ہے نا۔ مجھے لوگ کہتے ہیں نا جی وہ آج کل جھگڑے ہوتے ہیں نا جی وہ جی فلانا چیئرمین ہی نہیں چھوڑ رہا ہے، یہاں تو مولوی سے کہو مسجد چھوڑ کے دکھا، جس دن تم مولوی سے مسجد چھوڑوا دو گے نا چیئرمین کو میں ہٹوا دوں۔ یار اللہ کے بندے، ایک آدھ مولوی مسجد نہیں چھوڑتا، مؤذن بیچارہ اپنا مینار نہیں چھوڑتا، تم کہتے ہو یہ بیچارے چیئرمین اور تھانے داریاں اور وزارتیں چھوڑ دیں، کل کی بات کرو۔ تو بہرحال جی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب سب آئے، اب یہ ہے پیغمبر کا قرآن۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامُهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، اللہ نے فرمایا میرے مدنی محمد مصطفیٰ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب قرآن اندازی ہو رہی تھی کہ کون کفالت کرے بی بی مریم کی، اور وہ بتائیں قرآن کیا تھا۔ مفسرین نے لکھا کہ حضرت زکریہ نے حکم دیا کہ کانے لے آؤ، یہ جس کی ہم قلم بنا کے لکھتے تھے بچپن میں، آج کل تو خیر پین آ گئے، آج کل تو نئی نئی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، تو اب تو بہرحال ایسا دور آ گیا نا جی، کمپیوٹر آ گئے، پھر اس سے لکھائی شروع ہو گئی، اب تو اور ترقی ہو گئی ہے کہ آپ بولتے جائیں وہ خود بخود لکھتے جائیں، اب تو آپ کو ہاتھ چلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ صرف بولتے رہیں، آپ بولتے رہیں ٹائپ ہوتی جائے گی، خود بخود جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ تو بہرحال حضرت زکریہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، باہری تشریف لے کے بات کر لیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ عقل عطا فرمائے نا، عید مستا ہے، عقل ہو تو مسجد میں کیوں آتا بیچارہ؟ ہاں جی،
عقل ہوتا تو مسجد میں غریب کیوں آتا ہے؟ اس وقت کہیں ڈنر پہ بیٹھا ہوتا، کسی کلب میں ہوتا، کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ہوتا۔ ہمارے پاس وہی آتے ہیں جو عقل سے بھی پیدل ہوں اور جیب سے بھی خالی ہوں۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں مکی صاحب ہمارے دوست بن ہی ہو سکتے ہیں جو عقل سے مفلس ہو اور جیب سے خالی ہو۔ اگر جیب میں پیسے ہیں تو ہمارے پاس کیوں آئے گا؟ اگر اس کو عقل ہے تو یہاں کیا کرنے آئے گا؟ دال کھانے آئے گا مولویوں کے پاس۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اب جناب قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن میرے مدنی وہ کیا منظر ہے، اللہ بتا رہے ہیں حضور کو کہ جب وہ قلم ڈال رہے تھے حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو قلمیں، اور ہر قلم پہ نام لکھ دیتے ہیں، ہر قلم پر نام لکھ دیتے ہیں، فلاں کا فلاں کا فلاں کا فلاں کا فلاں۔ اچھا جی پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ قلم جو ہے سارے کے سارے اکٹھے کر کے پانی میں نہر میں ڈال دیتے ہیں۔ جی نہر میں قلم ڈال دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جو قلم جو ہے نا پانی بہ رہا ہے مشرق سے مغرب کی طرف، لیکن جو قلم مشرق سے مغرب کی طرف یعنی مغرب سے مشرق الٹا چلنا شروع ہو جائے اوپر، وہ صرف بی بی مریم کی کفالت کرے گا۔ بھائی پانی کا بہاؤ جب نیچے ہے تو قلم تو سارے نیچے جائیں گے، قلم اوپر کیوں جائے گا؟ انہوں نے کہا بس یہ قرآن اندازی ہوگی کہ قلم پہ نام لکھ دیتے ہیں، حضرت نام لکھ کے جب پانی میں ڈال دیں گے تو مٹ جائے گا۔ پانی تو دھو ڈالتا ہے نا، پانی میں جو نام لکھ کے ڈال دو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اب لکھنے والا پیغمبر ہو تو پانی پہ لکھ دے، لکھنے والا عمر ہو تو لکھا نہیں، دریاؤں کو خط لکھ دیے دریا پڑھتے ہیں۔ اگر حضرت عمر کا لکھا ہوا دریا پڑھ سکتا ہے تو پھر حضرت زکریا کا لکھا ہوا بھی توڑ سکتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا جی کلمہ ڈالو، نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ایک ایسی بات تھی نا کہ جس کا پھر کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ بھی جس کی قلم دریا کے بہاؤ کے خلاف اوپر تیرنا شروع کر دے۔ اور اللہ کی حکمت دیکھیں جناب۔ اچھا بعض علماء نے کہا کہ اس میں بھی بڑی گہرائی تھی اور گہرائی تھی کہ ایک تو وہ نہریں ہیں جو دنیا میں چلتی ہیں۔ اب دنیا میں جتنے دریا ہیں یا نہریں سیدھی بات ہے اوپر سے نیچے کو چلے، یعنی جو اوپر والی جانب ہے وہاں سے پانی آئے گا اور نیچے جائے گا، یہ کھلی سی بات۔ جیسے مکہ ہے معلّہ اونچی جگہ ہے، مسفلہ نیچی اسفل سے نیچی والی جگہ ہے، تو جب بھی وہاں سے سیل آتی تھی اسی طرح گزرے گی، مسیال مسفلہ معلّہ اعلیٰ قدا قدئی، تو یہ وجہ جو ہے۔ تو لیکن جنت میں جو نہریں ہوں گی نا جی، اللہ پاک عطا فرمائیں گے جنات تجری من تحتها الانہار۔ تو علماء نے مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت کی نہر کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ مومن اگر کہے گا کہ یوں چلو تو یوں چلے گی، وہ کہے گا یوں چلو تو یوں چلے گی۔ مومن کہے گا میں تو پہاڑ پہ تیرا سیر کے لیے جا رہا ہوں، تم بھی اوپر آ جاؤ، وہ نہر اوپر آ جائے، کیونکہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے جو حکم کرو گے وہ ملے گا۔ تو علماء نے فرمایا کہ بی بی مریم بھی تو جنتی عورت تھی نا، بی بی مریم بھی تو حضرت یعنی عمران کی بیٹی ہے، اور پھر ایک پیغمبر کی ماں ہے، پھر صدیقہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کے کفالت کے لیے بھی جو انتظام کیے وہ جنت والے انتظام ہیں کہ جو قلم اوپر چلے گا وہ مریم کی کفالت کرے گا، ورنہ نیچے والا کفالت کر ہی نہیں۔ اب جناب قلم ڈالے گئے، خدا کی شان ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم نکلا۔ اب انبیاء کو تو کوئی شکست نہیں دے سکتا نا، اللہ کا نبی جو موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بی بی مریم جو شان والی بی بی ہے، شان والی عورت ہے، اس کی کفالت بھی تو شان والا گھر کرے، یہ کوئی عام لڑکی تو ہے نہیں، تو اس کی تربیت جو ہے وہ عام گھرانے میں نہیں ہوگی، پھر نبوت کے گھرانے میں سے۔ اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے بی بی کو لے لیا، اپنی کفالت میں آ گئے، بڑی تفصیل سے قرآن پاک میں ہے۔ اب جناب اس عورت کا اسلام میں اور دین میں اور شرائع انبیاء میں مقام دیکھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس کا انتظام کیا، اپنے عبادت کے ساتھ جو کمرہ تھا اس کمرے کو مخصوص کر دیا کہ بی بی مریم صاحبہ کو مسجد میں بھی نہ رکھیں، کیونکہ جب بڑی ہو جائیں گی تو بعض اوقات عورتوں کے مسجد میں نہیں گزارے جا سکتے، تو اور دور بھی نہ رکھیں کہ ہر وقت میری نظر میں رہیں، میرے تصرف میں رہیں، مجھے احتیاط رہے، حفاظت رہے کہ بی بی صاحبہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، محفوظ ہے اور کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ تو اب جناب جب بی بی صاحبہ کو وہاں بٹھاتے تو حضرت زکریا علیہ السلام اتنی احتیاط فرماتے تھے، جب کہیں باہر جانا ہوتا تو تالا لگا۔ اب دیکھو نا جی، ایک الٹی سوچ ہوتی ہے کہ دیکھو جی آدمی گھر کو تالا لگا دے، اندر عورت ہے، تمہاری قیدی ہے وہ، تو تم قیمتی چیزیں یہاں رکھتے ہو کمرے میں، وہاں تالا لگاتے ہو، وہ کیوں تالا لگاتے؟ بے وقوفی نہیں، کام کھا تالا لگا تو کھلا چھوڑ دو دروازہ، بلکہ چابی جب جاؤ تو گھر کے باہر لٹکا کے چلے جاؤ۔
تم نے اچھی گاڑی خریدی ہو تو ایک تو گیراج کا تالا ہو، ایک تیری گاڑی کا تالا ہو، ایک اسپیشل لاک ہو، اور اس کے بعد ایک چور سوئچ ہو جس کا صرف تمہیں پتا ہو گاڑی کے لیے اتنا حفاظت ہے، عورت تمہارے نزدیک اتنی بے قیمت ہے۔ منفی سوچ سے کیوں سوچا جاتا ہے؟ مثبت سوچ کیوں نہیں پیدا کرتے ہو کہ اسلام نے اس کو عزت اتنی بڑی دی ہے کہ زکریا علیہ السلام نے اس کو محراب میں جہاں عبادت کا کمرہ ہے وہاں بٹھایا ہوا ہے۔ اچھا، خدا کی شان ہے کہ زکریا علیہ السلام، اللہ کا قرآن فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام آئے اور جب بھی حضرت داخل ہوتے کب وجد عندها رزقا، یہاں لفظ ہے رزق، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ لفظ رزق جو ہے یہ عام ہوتا، صرف اس سے مراد پھل نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ